بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ایک نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں جی چلتے ہیں نیو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ رات کے 12 بجے وقت کا وقت تھا۔ سنسان سڑک پر 5 سے 10 منٹ بعد کسی گاڑی گزرنے کی آواز آتی۔ وہ ہاتھ بات کسی اندیشے کے تحت پیچھے مڑ کر ایک نظر ڈال لیتی۔ پرانے اور بد رنگ کپڑے، پیر میں موجود گھسی ہوئی چپل، اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یقیناً وہ کسی کو گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی جو گدے میں ایک بچے کو تھامے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار لیے بھاگنے کے انداز میں تیزی سے آگے قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ اس کی نظر راستے میں ایک ٹیلی فون بوتھ پر پڑی۔ اس نے اپنے پاس موجود مطلوبہ نمبر پر فون ملایا۔ صاحب، ہم کام کر چکی ہے، بچہ ہمارے پاس ہے، وعدے کے مطابق انعام تیار رکھو، ہم بچہ لے کر آتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر دوبارہ بچے کو گود میں لے اپنی منزل پر پہنچنا چاہ رہی تھی، مگر شاید آج منزل پر پہنچنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، کیونکہ جو اس کے پیچھے تیز رفتار سے ٹرک آ رہا تھا، اس کا ڈرائیور نشے میں تھا، جو اسے کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ٹرک سے ٹکرانے کے باعث بچہ اچھل کر سامنے کچرے کے ڈھیر پر گر پڑا، مگر وہ کام کرنے والی گناہ کا کام کرتے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ بہت چنگا ہے دادی لانتی کام کرنے والی نال، لیکن بچے رہتے ہو گیا نا، بچہ ادھر پڑا ہوا ہے کوڑے کے اوپر، جو مرضی لے جائے، کسی جانور کی خوراک بن جائے۔ درد سے اس کا پورا وجود پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بیڈ پر گٹھری کی مانند لیٹی بھی رو رہی تھی، خاموشی میں اس کے رونے کی آواز اس کی تکلیف کو بیان کر رہی تھی۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مڑ کر آنے والے کو دیکھتی، مگر اور کون ہو سکتا تھا بھلا اس کے شوہر کے سوا؟ کیا آواز زیادہ درد ہو رہا ہے؟ دکھاؤ ذرا۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتا فکر مندی سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی اس کی شرٹ کی زپ کھولی۔ اس کی کمر جا بجا لال نشانات سے بھری ہوئی تھی۔ کون سا تمہیں مار کر مجھے خوشی ہوتی ہے؟ آخر ایسی حرکتیں کرتی کیوں جو میرا ہاتھ اٹھے؟ لعنت تیری زندگی تے۔ وہ نرمی سے بولتا، اس کی کمر پر موجود نشانات پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا، کیونکہ اب اپنے شوہر کے ہونٹوں کا لمس ان نشانات پر محسوس کر رہی تھی۔ لعنتی بے غیرت، جس سے اسے راحت کی بجائے مزید تکلیف ہو رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا انجام جانتی تھی۔ تمہیں اپنے بھیا کو ہمارے بیڈ روم کی باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی جان۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، جانتی ہو اس بات کا مطلب؟ تم نے اسے میرے بارے میں بتا کر آج مجھے بے لباس کر دیا۔ یہ اسی بات کی ایک چھوٹی سی سزا ہے تاکہ تم آئندہ احتیاط کرو۔ بغیرت۔ وہ نشانات پر آئنٹمنٹ لگاتا اس سے مخاطب ہوا۔ جانتی ہو نا تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں میں؟ اس دنیا میں وہ تم ہی ہو جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، زندگی مانتا ہوں تمہیں اپنی۔ اب وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنی شرٹ اتارا تھا۔ آج نہیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لعنتی کمینہ، لعنت تیرے پیار تے۔ شوہر کی طلب کو سمجھتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پر پچھتاتی، اس کی ریشمی زلفیں محبت لوٹانے والے شوہر کی مٹھی میں تھی۔ زور سے بولو، مجھے آواز نہیں آئی۔ وہ مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اسے دوبارہ رونا آنے لگا۔ وہ دونوں کے درمیان بولی، شاباش اب چپ ہو جاؤ، تمہارا رونا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ لعنتی ذہنی مریض۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کے آنسو پہنچتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنے آپ کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اپنی سسکیوں کو نہیں روک پا رہی تھی۔ کمرہ ایک دفعہ پھر اس کی سسکیوں کی آواز سے گونج اٹھا، مگر اس کی سسکیاں سننے والا اس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے میں مگن تھا۔ لعنتی۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب ناصر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گلی میں اندھیرے اور سناٹے کے باعث کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھی، مگر وہ ان سب کا عادی تھا، اس لیے بنا کسی خوف کے چلتا جا رہا تھا۔ ویسے بھی آج 2 دن کے بعد ایک اچھا شکار اس کے ہاتھ لگا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موجود تھیلی کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ 2 دن بغیر کسی کا پرس مارے آرام سے بیٹھ کر کھا پی سکتا تھا۔ کل اس محلے کا گٹر بھر چکا تھا، گندا پانی گٹر سے ابل کر باہر آ چکا تھا۔ گندے پانی سے بچ کر پھلانگتا وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا تھا۔ جیسے وہ گھر کے قریب آیا، کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ سامنے کچرے کے ڈھیر پر جب اس کی نظر پڑی تو ایک 4 ماہ کا بچہ کچرے کے ملبے کے اوپر اپنے گدے سمیت پڑا ہوا تھا، بلک بلک کر رو رہا تھا۔ لوگ بھی حرام کر کے اپنا گند کچرے پر پھینک جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہوا اس بچے کو نظر انداز کر کے جانے لگا، مگر سامنے سے 3-4 کتوں کو اکٹھا دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا، کتے اس بچے کو بری طرح بھنبوڑ کر رکھ دیں گے۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے گدے میں موجود اس بچے کو گدے سمیت اٹھا لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آ گیا تجھے کچھ احساس ہے؟ کب سے بھوکی ماری میں؟ نسرین دروازہ کھولنے کے بعد اس پہ شروع ہو چکی تھی۔ اور یہ کس کو اٹھا لایا تو؟ اب اس نے گدے میں موجود بچے کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ناصر سے کہا، ارے چپ بھی ہو جا، اندر تو آنے دے، اس کو پکڑ، بتاتا ہوں سب۔ ناصر جھنجھلا کر بولا اور بچہ نسرین کو تھمایا۔ نسرین نے بچے کو دیکھا تو کپڑوں سے بھی کسی اچھے گھرانے کا بچہ محسوس ہو رہا تھا۔ شاید بھوک کی وجہ سے بری طرح رو رہا تھا۔ نسرین نے تھیلی میں موجود کھانے پینے کی چیزوں میں سے دودھ کی تھیلی نکالی، اپنے گھر کے دیوار کے پار
برابر میں شبوں سے منع کی فیڈر تھوڑی دیر کے لیے مانگی۔ اب بتا کہاں سے لائے اس بچی کو؟ دودھ پلا کر جب نسرین نے اس کو واش کرانے کی گھر سے ڈائپر اتارا تو اسے معلوم ہوا وہ بچی ہے۔ یہ لڑکی ہے؟ خیر جو بھی ہو، صبح یتیم خانے میں دے آؤں گا، کچرے کے ڈھیر میں روتی ہوئی ملی تھی تو لے کر آ گیا، جب میرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آ۔ ناصر نے سوتی ہوئی بچی کو دیکھ کر نسرین کو مخاطب کیا۔ بچی اب دودھ پی کر سو گئی تھی۔ ناصر اور نسرین دونوں پسماندہ علاقے میں رہنے والے میاں بیوی تھے۔ ناصر ایک سست کام چور قسم کا انسان تھا جس سے محنت مزدوری نہیں ہوتی تھی، پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری چکاری سے کام چلا لیتا، جس سے نسرین کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے نشئی باپ نے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے نسرین کو ناصر کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ باپ کے گھر میں 8 بھائیوں کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے میسر ہوتی تھی، اس لیے نسرین بھی فاقوں میں پلی بڑی تھی۔ شوہر بھی ایسا ملا تو اسے کوئی رنج نہیں تھا، بس دوسرے بچوں کو دیکھ کر ایک ہوک سی دل میں اٹھتی کہ کاش اس کی بھی کوئی اولاد ہوتی جیسے اس کی ماں 8 بچے پیدا کر کے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال تھی۔ مگر شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی ناصر اور نسرین دونوں اولاد سے محروم تھے۔ سوتی ہوئی بچی پر نسرین نے نظر ڈالی۔ میں اس کو یتیم خانے میں نہیں دینے والی، یہ میں تجھے بتا دیتی ہوں، اسے تو میں پالوں گی۔ بچی کا ماتھا چوم کر وہ اونگتے ہوئے ناصر سے بولی۔ کون رہتا ہے بھائی اس گھر میں جو اتنے برے طریقے سے چیخ رہا ہے؟ جنرل اسٹور پر راشن لیتے ہوئے گاہک نے دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ اسی پسماندہ علاقے کا دوسرا گھر تھا جہاں سے روز معمول کے مطابق چیخنے چلانے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ افتخار احمد کا گھر ہے، اس محلے کا سب سے مشہور گھر، یہاں تو ہر دوسرے دن لڑائیوں کی آوازیں آتی ہیں، شاید آپ لوگ نئے آئے ہو اس محلے میں، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ دکاندار نے راشن سے بھرا شاپر گاہک کو تھماتے ہوئے کہا۔ گاہک ایک نظر اس گھر پر ڈال کر اپنے راستے ہو لیے جہاں سے پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک عورت اور مرد کی چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روز روز آلو کی سبزی کیوں بنا لیتی ہے تو؟ تنگ آ گیا میں روز روز اس آلو سے سر پھوڑتے ہوئے۔ افتخار اب کھانے کی پلیٹ کچن کے دروازے پر مارتے زور سے چیخا تھا۔ ایسے ناول دے سارے مرد ہی بغیرہ تھا، اگر روز آلو منہ میں نہیں چلتے تو گوشت لا کر دیا کرو نا، اپنی بوٹیاں تو کاٹ کر پکا کر تمہارا پیٹ بھرنے سے رہی۔ فائزہ بھی اس کی طرح چیختے ہوئے افتخار سے بولنے لگی۔ نیچے پڑی ہوئی پلیٹ کو اٹھا کر صبح ناشتے کے سنے وہ برتنوں میں پٹک کر کچن سے نکل آئی۔ اسے یہ 2 سوٹ سلائی کے آج بھی مکمل کرنے تھے، اس لیے وہ افتخار کے کپڑے نہیں دھو سکی تھی، جس کی وجہ سے افتخار زور زور سے چیخ رہا تھا۔ خیر یہ تو معمول کی بات تھی، فائزہ جب اس کے کام کر دیتی وہ تب بھی کوئی نہ کوئی موضوع اٹھا کر اسے لڑتا۔ فائزہ اس بات کی عادی تھی، اس وقت گھر کی صفائی بھی نہیں ہو سکی، ویسے بھی یہ 2 کمروں کا سیلن زدہ بسیدہ مکان، اس کی صفائی ستھرائی 2 دن کے بعد ہی ہوتی تھی۔ پچھلے ہفتے گوشت لا کر تو دیا تھا، کون سی دعوت میں اڑایا تو نے؟ یقیناً اپنی بھوکی بہن کے گھر بھجوا دیا ہوگا چوری چھپے۔ افتخار بلند آواز میں چیختا، اب اس کی بہن کو بھی لڑائی میں گھسیٹ رہا تھا۔ شرم کرو افتخار، جب تم جوئے میں اپنی آدھی تنخواہ ہار کر آ جاتے ہو تو وہی میری بھوکی بہن تمہارے گھر پر راشن ڈلواتی ہے، میں بھلا کہ اس کے گھر میں تمہاری چند بوٹیاں چوری چھپے بھیجوں گی؟ وہ جو 2 سپولیے پیدا کیے نا میرے سینے پر، تم نے ان کا پیٹ بھی بھرنا ہوتا مجھے تمہارے ساتھ۔ فائزہ اپنی بہن کا نام سن کر صوبی اور کاشی کو کوسنے دینے لگی۔ ایسا نہیں تھا اپنے دونوں بیٹوں سے پیار نہیں کرتی تھی، ایک انہی کی وجہ سے تو اس کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، مگر جب افتخار اپنی لڑائی میں اس کے گھر والوں کو گھسیٹتا وہ بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ جواب دے گی آگے سے مجھے؟ افتخار کا زوردار تھپڑ ایک لمحے کے لیے فائزہ کا منہ بند کر گیا۔ ذلیل انسان، ہاتھ کیوں اٹھایا تم نے مجھ پر؟ فائزہ نے زور سے چیختے ہوئے افتخار سے کہا۔ زبان چلائے گی، گالی دے گی تو مجھے؟ اب وہ لاتوں اور مکوں سے فائزہ کو مارتا ہوا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ صوبی، کاشی، کیسے ہو تم دونوں؟ یہ گورنمنٹ اسکول کا کچا میدان تھا جہاں دھول اڑاتے ہوئے بچے کھیل رہے تھے۔ وہی قریب چبوترے پر لنچ بریک ٹائم میں وہ دونوں بھائی گھر سے لائے ہوئے اپنا ٹفن نکال کر پراٹھا کھا رہے تھے، تبھی سیرت ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ہوں لیکن میں اپنا پراٹھا تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ کاشی نے سنجیدگی سے پراٹھا کھاتے ہوئے سیرت کی بات کا جواب دیا، جس پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ تم سے بات کون کر رہا ہے؟ دن بدن اونٹ کی طرح لمبے ہوتے جا رہے ہو، تمیز نام کو نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی ناک سکیڑتی ہوئی کاشان کو دیکھ کر بولی۔ معصوم وہ صرف شکل سے تھی، آرتن وہ ایک دم کاٹ کھانے کو دوڑ جائے۔ دن بدن تمہارے بھی پر نکلتے جا رہے ہیں، ناصر کے نقش قدم پر چل کر ہمارے محلے کا نام روشن کرو تم۔ کاشان نے اس کو ایسے انداز میں دیکھ کر کہا جیسے اس کے سارے کارناموں سے باخبر ہو۔ خبردار جو تم نے ابا کو کچھ کہا تو ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی، اس پتھر سے تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ سیرت نے اسے دھمکی دی، جس پر کاشان ہنسا۔ تم ذرا یہ پتھر اٹھا کر تو دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ کاشان نے بغیر لحاظ کسے بولا تبھی سیرت پتھر اٹھانے کو آگے بڑھی، مگر صبح نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا سیرت؟ فوراً غصہ آ جاتا تمہیں؟ آؤ میرا پراٹھا کھا لو۔ ازلی رحم دلی کے باعث صبح نے بیچ بچاؤ کروایا، کیونکہ وہ اپنے جنگجو بھائی سے بھی واقف تھا اور ناصر کی اس افلاطون بیٹی سے بھی۔ تمہیں معلوم ہے صوبی، میں نے اور اماں نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا، اب ابا کو کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ملتا تو اس میں میرا ہی اماں کا کیا قصور؟ سیرت روتے ہوئے سے پوچھی تھی۔ کاشان سے اس کی نوٹنگی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر اپنا ٹفن لے کر چلا گیا۔ وہ اس 3 گھنٹے کی فلم سے اچھی طرح واقف تھا، شکل سے وہ جتنی معصوم لگتی تھی اندر سے وہ اتنی میسنی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، کہہ تو رہا ہوں تم میرا پراٹھا کھا لو۔ صبح نے اپنا ٹفن سیرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے، تم کیا کھاؤ گے؟ آؤ مل بانٹ کر کھاتے ہیں، اس محبت بڑھتی ہے۔ وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اکثر سبحان کو یہ جملہ چپکا جاتی تھی اور اس کے حصے کا آدھے سے زیادہ کھا جاتی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، تم کھا لو۔ سبحان چھوٹ کا سہارا لیتا وہ سیرت کے معصوم چہرے سے نظر ہٹا کر میدان میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھنے لگا۔ 8ویں جماعت 13 سالہ سبحان اور کاشان جو کہ ایک ساتھ دنیا میں آئے،
8ویں جماعت کے طالب علم تھے، جبکہ 8 سالہ سیرت تیسری جماعت میں پڑھتی تھی، مگر ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس محلے میں سارا نچلا لوئر طبقہ کلاس طبقہ بستا تھا، مگر ناصر اپنی چوری چکاری کی وجہ سے، جبکہ افتخار کا گھر لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ دے دیا تم نے اپنے حصے کا پراٹھا اس سیرت کو؟ چھٹی کے وقت پیدل گھر جاتے ہوئے کاشان صبان سے پوچھنے لگا۔ بیچاری وہ رات سے بھوکی تھی کاشی، ناصر نے بہت خود غرضی سے کام لیا جسے یتیم خانے نہیں داخل کرایا۔ وہاں رہ کر اسے 2 وقت کی روٹی تو میسر ہو جاتی، صبح نے اظہار خیال کیا۔ سیرت کے ساتھ سارا محلہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ نسرین نے سیرت کو کچرے دان سے اٹھا کر پالا ہے۔ میں تمہاری دوسری بات سے اتفاق کر سکتا ہوں، مگر پہلی بات سے ہرگز نہیں۔ وہ بیچاری بالکل نہیں، ایک نمبر کی جھوٹی اور چورنی بھی۔ کاشان نے پتھر اٹھا کر سامنے سے آدھے پاگل کتے کو مارا تاکہ وہ دونوں گلی آسانی سے پار کر کے گھر جا سکے۔ بری بات کاشی، بے شک اس بیچاری مت کو، مگر چوری اور جھوٹی بھی مت کو۔ صبان کو کاشان کا سیرت کو مخاطب کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اچھا تو اسے اپنے باپ کا انداز بھی نہیں لگتا تھا، جس طرح سے وہ اس کی ماں کو مخاطب کرتا تھا، مگر اپنے باپ کے سامنے آواز اٹھانے کا مطلب ماں کے ساتھ ساتھ اپنی شامت بھی لانا تھا۔ جھوٹی اور چورنی اس لیے کہا، کل شام میں نے خود ناظر کے ہاتھ میں مرغی دیکھی جسے وہ اٹھائے گھر جا رہا تھا، اور رات کو تازہ بھنی ہوئی کڑھائی کی خوشبو ان کے گھر سے آ رہی تھی۔ مرغی چور کہیں کا، معلوم نہیں کس کے گھر سے مرغی چرا کر ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہی تھی کہ وہ کل رات سے بھوکی ہو۔ ایک نمبر کی فنکار ہے، دیکھ لینا بڑی ہو کر ناصر سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے گی۔ میری مانو تو اس سے دور ہو، روزانہ مسکینوں جیسی شکل بنا کر کسی نہ کسی کا لنچ اڑا لیتی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ بریک میں کسی نہ کسی کا لنچ اس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، بلکہ 3 دن پہلے اس نے سر یاسر سے بھی پیسے ادھار مانگے تاکہ وہ اسکول کی کتابیں خرید سکے۔ صبح افسوس سے کاشان کو بتانے لگا۔ ہاں یعنی سر یاسر کو بھی الو بنایا؟ اچھا ہی ہوا، کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے مرغا بنایا تھا، کمر اکڑ کر رہ گئی۔ انہیں تو بالکل صحیح لوٹا، بلشت بھر کی ہے یہ لڑکی، اور کام دیکھو اس کے، بڑی ہو کر یہ بہت بڑی چیز نکلنے والی ہے۔ کاشان نے مرے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا جو صبان کو پسند نہیں ہے۔ کاشی تمیز سے بات کرو، وہ لڑکی اور کسی لڑکی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اپنے پورے گھر میں ایک صبانی تھا جو مزاج کا ٹھنڈا تھا، اپنے گھر کے افراد کے برعکس۔ تم افتخار احمد کے بیٹے سے توقع کرے کو تمیز سے بات کرے، وہ بھی عورت ذات سے؟ کاشان تلخی سے ہنسا۔ یہی سمجھ لو افتخار احمد کا بیٹا اس کے دوسرے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھا رہا ہے۔ ویسے کل تم نے مبین کو کیوں مارا؟ اگر وہ گھر آ کر امی ابو سے شکایت کر دیتا تو؟ صبح نے اپنے غسیلے بھائی سے وجہ جاننی چاہی۔ کچھ بھی تھا، فائدہ کے ساتھ ساتھ وہ کاشان سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے کام سے کام نہیں رکھتا مبین، اس لیے پٹا مجھ سے۔ کل آ کر کہہ رہا تھا اپنے ماں باپ سے بولو ہلکی آواز میں لڑا کریں، کان دکھتے ہیں دونوں کے چیخنے کی آوازوں سے، تبھی اس کے کان کے نیچے رکھ کر دیا۔ کاشان صبان کو اپنا کارنامہ فخریہ انداز میں بتانے لگا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے وہ، اور کس کے گھر سے اس طرح لڑنے مارنے پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں بھلا؟ صبح نے افسردگی سے کہا، جس کا جواب کاشان کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اسکول سے گھر پہنچے، جہاں سوجے ہوئے منہ کے ساتھ فائزہ نے اپنے دونوں بیٹوں کا استقبال کیا۔ دونوں فائزہ کی شکل دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج پھر ابو نے اس کی ماں کو مارا ہے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا، اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب وہ تینوں بلا وجہ میں ایک دوسرے سے نظر چرا رہے ہوتے تھے۔ صبح نے اسکول کا بستہ رکھ کر سب سے پہلے اپنا اور کاشی کا پلنگ جھاڑا، پھر کچن میں جا کر صبح کے سنے ہوئے برتن دھونے لگا۔ برتن دھونے کے بعد ایک پلیٹ میں آلو کی بھجیا نکال کر چنگیز سے روٹیاں لیتا وہ کاشی اور فائزہ کے پاس آیا۔ کاشان افتخار پر آیا ہوا غصہ اپنا ضبط کیے ہوئے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، ساتھ ہی فائزہ خاموش سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ صبح نے کاشان کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ سر چھٹکتا صبح اور فائزہ کے پاس آیا۔ صبح اور کاشان کھانا کھانے لگے، کبھی ایک نوالا کاشان فائزہ کے منہ میں ڈالتا تو کبھی صبح۔ فائزہ اپنی آنکھوں سے نمی چھپاتی ہوئی چپ کر کے نوالے چبانے کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھی۔ غلام بخش، یسریٰ کہاں ہے؟ بہروز نے گھر آتے گھر کے ملازم سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا، جو کہ شام کے وقت گھر کے لان میں سے اپنا استقبال کیے ہوئے نظر آتی تھی۔ بیگم صاحبہ تو آج صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی صاحب جی، غلام بخش نے بہروز کو بتایا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ رنم آ گئی اسکول سے؟ اب بہروز نے اپنی 6 سالہ بیٹی کے بارے میں دریافت کیا۔ رنم بٹیا تو دوپہر میں ہی آ گئی تھی، شاہدہ نے اسے کھانا کھلا کر سلا دیا تھا، اب بٹیا کے ٹیوٹر آئے وہ پڑھ رہی ہے۔ کیا آپ کے لیے چائے بنواؤں صاحب؟ غلام بخش نے بہروز کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہاں شاہدہ سے کہہ کہ شام کی چائے بنواؤ، میں اور یسریٰ تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ بہروز غلام بخش کو کہتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں چلا گیا، جہاں یسریٰ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی باہر نہ جانے کس کو دیکھ رہی تھی۔ بہروز اندر داخل ہوا تو اس نے گردن موڑ کر بہروز کو دیکھا، پھر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بہروز سبز آنکھوں میں گہری اداسی دیکھ کر سمجھ گئی یہ کیفیت آج پھر اس واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہر 6 مہینے سال بعد ایک دن ایسا ضرور آتا جو یسریٰ اس کیفیت میں گھر کر اپنے شوہر بیٹی اور گھر سے بلکہ دنیا سے بیگانہ ہو کے اپنی ذات میں مگن ہو جاتی۔ وہ سارا دن چپ رہتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، نہ ہی رنم پر توجہ دیتی، سارا وقت اپنے کمرے میں موجود رہتی۔ بہروز اپنے سر سے پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آیا۔ نصرت میں بہت تھکا ہوں، بیزی دن گزرا کافی، چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، چلو باہر میں شاہدہ سے چائے کا کہہ کر آیا ہوں۔ بہروز نے اس کو کندھوں سے تھام کر اپنائیت سے کہا، وہ اسے کمرے سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ذہن کھلے۔ 8 سالوں سے وہ یہی کام کرتا آ رہا تھا۔ جب جب یسریٰ کو اس کی طرح کی کیفیت ہوتی تو وہ یسریٰ پر توجہ دے کر ٹائم دے کر اسے اس کیفیت سے باہر نکالتا۔ مجھے بہت تھکن فیل ہو رہی ہے بہروز، سوچیں جو دماغ سے نکلتی نہیں، وہ سب یاد نہ کرو، پھر بھی دماغ کے کسی کونے سے سوچیں خود بخود باہر نکل آتی ہیں اور مجھے پچھتاوے میں گھیرنے لگتی ہیں۔ کیوں اس رات میں اتنی گہری نیند سو گئی کہ صبح میری دنیا ویران ہوگی؟
یسریٰ بہروز کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے سے اپنے درد بیان کر رہی تھی۔ وہی تو تھا اس کے دکھ سکھ کا ساتھی، اس کا شوہر جو اس کے دکھ کو سمجھتا تھا۔ دکھ اس وقت واقعے کا بہروز کو بھی بہت تھا، مگر یسریٰ کی حالت دیکھتے ہوئے اپنا دکھ بھول کر یسریٰ کو حوصلہ دیتا۔ مت ہلکان کیا کرو، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ رنم کو دیکھو، مجھے دیکھو، ہم دونوں کو بھی تو تمہاری ضرورت ہے۔ پلیز خود کو سنبھالو۔ قدرت کے فیصلوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ چلو شاباش، آج باہر چلتے ہیں۔ رنم کا بھی موڈ ہو رہا تھا، آؤٹنگ کا بہت دنوں سے تم دونوں کو کہیں لے کر بھی نہیں گیا، آج ڈنر بھی باہر کریں گے۔ بہروز سے بہلانے کی گھر سے پروگرام بنا لیا، جبکہ آج اسے ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ جب سے اس کا عہدہ بڑھا تھا، وہ DSP کی پوسٹ پر فائز ہوا تھا، تب سے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ اپنی مصروفیت کے باعث وہ رنم اور یسریٰ کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، مگر آج اسے اپنی مصروفیت چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ٹائم نکالنا تھا۔ آخر وہ کیوں اتنی بے مول تھی کہ ہر کوئی اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ آج اس کے باپ کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا، وہ بھی اس کو اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ افسردگی سے اس نے سوچتے ہوئے اپنا سر دوبارہ گھٹنے پر ٹکا دیا۔ برابر والے فلیٹ سے آ کر فاطمہ کا بیٹے سے چاولوں سے بھری پلیٹ دے گیا، مگر اس کی بھوک کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، کیونکہ اب کھلانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ باہر کا دروازہ کھولا تو اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ دروازہ ایسے کھلا چھوڑ دیا، لاک کیوں نہیں کیا؟ آنے والے کو سمجھ نہیں آیا بات کا آغاز کیسے کرے، مگر کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، اس لیے دروازہ لاک نہ کرنے کا پوچھ بیٹھا۔ یہاں کون آئے گا؟ کوئی چور تو آنے سے رہا ہے ہی کیا اس فلیٹ میں چرانے کو؟ اس نے تلخی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا، معلوم نہیں ہر بار کیوں اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ ابھی معلوم ہوا تمہارے ابا کا، مجھے افسوس ہے کہ میں آ نہیں سکا۔ آنے والے نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، شاید وہ تھوڑی دیر پہلے کافی رو چکی تھی۔ تم ابھی بھی کیوں آئے ہو؟ کر لیا نا افسوس، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر آنے والے اس کی بات کا برا مانے بغیر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، وہ اب دوبارہ اس کے گلے لگ کر زاروں کو تار رونے لگی۔ ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپتھپا کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈالے ہوئے اسے دلاسا دینے لگا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اسے تھوڑا صبر آیا تو اس سے الگ ہوئی۔ اپنے گھر سے کیوں واپس آ گئی تھی؟ وہ اب نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ کیا کرتی وہاں رہ کر؟ بچا ہی کیا تھا وہاں؟ اس نے پلنگ پر بیٹھ کر جواب دیا۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ آنے والے نے اسے دیکھ کر کہا۔ کون سا گھر؟ میرا گھر یہی اور میں یہی رہوں گی، تمہارے ساتھ میں کہیں نہیں جانے والی، اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیوی کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنے والی ہو میرے گھر۔ آنے والے نے اپنا اور اس کا رشتہ واضح کرتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ شوہر؟ مجھے جب اپنے شوہر کی ضرورت تھی تو میرے شوہر کو میری رتی برابر پرواہ نہیں تھی، اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے وہاں سے جانے کے بعد بابا کو کتنا صدمہ پہنچا؟ کل رات میں نے ہاسپٹل سے واپس گھر لے آ کر آیا ہوں، پیرالائز ہے وہ 3 دن سے، میں کتنا پریشان تھا تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ اس کے طنزیہ لہجے کو اگنور کرتا اپنی صفائی دینے لگا، جسے سن کر وہ ایک پل کے لیے چپ ہوگی۔ جب میرا باپ مر رہا تھا تو مجھے تمہاری ضرورت تھی، مگر تم اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے بیوی کو تو کیا پوری دنیا کو بھلائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سامنے کھڑے شخص پر طنز کیا۔ غلط بات مت کرو، مجھے اس وقت تمہارے ابا کی ڈیتھ کا علم نہیں تھا، نہ ہی تم نے مجھے ایسا کچھ بتایا۔ اب کی بار اس کی طنزیہ گفتگو سن کر اسے بھی غصہ آنے لگا، جبھی وہ بولا۔ تو تم نے کون سی میری کالز ریسیو کی؟ ویسے میرا میسج تو پڑھا ہوگا، خیر یہ تو اب فضول کی بات ہے۔ اب تم مجھے صرف اس بات کا جواب دو، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ وہ کھڑی ہو کر اس کے مقابلے آ کر بولی۔ سامنے کھڑا شخص اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اب اسے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا تھا۔ آپشنز تمہارے پاس موجود ہیں، چوائس تمہاری ہے، تمہیں اپنی بیوی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ میں اپنی فیملی کو نہ کسی کے پیچھے اگنور کر سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور تم بھی اسی فیملی کا حصہ ہو، اس لیے بچکانہ اور بیوقوفانہ باتیں مجھ سے نہیں کرو، اور چپ کر کے میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت چلو۔ ساری نرمی کو ایک طرف رکھ کر اس نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا، جسے اس کی بیوی نے فوراً جھٹک دیا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی اور تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ سامنے کھڑے شخص نے غصہ کنٹرول کر کے اپنے لب بھینچے۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میں انہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں نہ تمہیں، اور رہی بات زبردستی کی تو بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں، تم پر سیدھی شرافت سے میرے ساتھ چلو، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ وہ اس کو وارن کرتا ہوا اس کا بازو تھامے باہر نکلنے لگا۔ مقابل کا رونا، مزاحمت کرنا، سب کچھ اگنور کرتا ہے اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ افتخار واپس کرو یہ پیسے، صوبی اور کاشی کی پڑھائی کے لیے جمع کیے میں نے، فائزہ نے چیختے ہوئے افتخار سے کہا۔ گھر سے باہر نکلتا ہوا افتخار فائزہ کی آواز پر واپس ہے۔ کون سا وہ ڈاکٹر یا انجینئر کی اولاد بنیں گے سالے، جو تو ان پر پیسہ لگا رہی ہے؟ تجھے مجھے کچھ نہیں ملنے والا، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا دونوں نے، اب ان دونوں سے کہہ دے کہ بستہ پھینک کر کام دھندہ شروع کرے تاکہ گھر میں 4 پیسے آنے شروع ہوں۔ فائزہ نے سلائی کے پیسے چھپا کر رکھے تھے، مگر بدقسمتی سے واد افتخار کے ہاتھ لگ گئے۔ فائزہ کو معلوم تھا وہ اس کی محنت کی کمائی اپنے جوئے میں اڑائے گا۔ ان کو میں پڑھا لکھا اسی لیے رہی ہوں، وہ کم سے کم تمہاری طرح جانور نہ نکل سکے، شرم آنی چاہیے بیوی کی کمائی کو جوئے میں اڑاؤ گے، اور اپنی اولاد کو بھی کام دھندے سے اس لیے لگانے کی بات کرو تاکہ تم خود آرام سے بیٹھ کے جوا کھیل سکو۔ لعنت ہے تم جیسے باپ اور شوہر پر۔ فائزہ بے بس تھی، اسے اپنا پیسہ تو واپس نہیں لے سکتی تھی، اس لیے غصے میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ افتخار کو تو آج پھر فائزہ پر ہاتھ اٹھانے کا بہانہ مل گیا۔ کیا بول رہی ہے تو؟ لعنت بھیج رہی ہے مجھ پر؟ تیرے ماں باپ پر لعنت، پورے خاندان پر لعنت، منحوس عورت، میری زندگی خراب کر دی تو نے۔
فائزہ فرش سے اٹھنے کی کوشش کری تھی مگر افتخار مسلسل لاتوں سے مار مار کے اس کی کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ اتنے میں سبحان اور کاشان جو کہ اسکول سے گھر آ رہے تھے، باہر سے مار پیٹ کی آوازیں سن کر دونوں بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ابو چھوڑو اسے، کاشان نے لپک کر باپ کو پکڑا۔ سبحان فوراً ماں کی طرح ڈھال بن کر اسے لپٹ کے تاکہ مزید کوئی لات اس کی ماں کو نہ لگ سکے۔ چھوڑ مجھے کاشی، آج اس ڈائن کو مار ہی دوں گا۔ افتخار کاشان سے اپنا آپ چھڑواتا دوبارہ فائزہ کی طرف بڑھا مگر کاشان نے افتخار کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اب ہاتھ نہیں اٹھانا امی پر۔ کاشان نے غصے میں چیخ کر کہا اور افتخار جو کہ اس کے دھکے سے پیچھے جا کے رہتا تبھی اس کی دھمکی دینے پر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تو ہوتا کون ہے مجھ سے کہنے والا؟ مارے گا مجھے؟ کت کے نکال لیے سالے، تو نے اپنے باپ کو دھکا دے رہا ہے۔ افتخار فائزہ کو چھوڑ کر کاشان کی طرف لپکا۔ کاشان کی شامت آتے دیکھ کر سبحان فائزہ کو فوراً چھوڑ کر بیچ میں آ گیا۔ ابو اس کو کچھ مت کہو، وہ آئندہ کچھ نہیں بولے گا۔ سبحان افتخار کے پاس آ کر التجائی انداز میں بولا۔ فائزہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے نیچے لیٹی ہوئی درد سے کرا رہی تھی۔ تو پیچھے ہٹ سوبی۔ افتخار سبحان کو دھکا دیتا کاشان کے پاس ہے۔ اب بول کیا بول رہا تھا تو؟ وہ غصے میں کاشان سے پوچھنے لگا جیسے وہ کچھ بولے افتخار نے سوچا ہوا تو اسے خوب مارے گا۔ افتخار کے پوچھنے کی دیر تھی، کاشان نے دوبارہ افتخار کا گریبان پکڑا اور اسی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب تم نے امی پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ غصے میں سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا افتخار کا گریبان پکڑ کر سنجیدگی سے بولا۔ اس کے انداز پر ایک لمحہ افتخار بھی چپ رہ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سبحان چپ کر کے اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ کاشان افتخار کا گریبان چھوڑ کے اسے گھورتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد افتخار بھی سبحان اور روتی ہوئی فائزہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا جبکہ سبحان آگے بڑھ کر فائزہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے چپ کرانے لگا۔ سیرت میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ آج صبح نسرین کا انتقال ہو گیا تھا، 2 دن پہلے اسے معمولی سا بخار چڑھا۔ آج صبح اسے خون کی بڑی سی الٹی آئی۔ اس کے بعد زندگی نے اسے مہلت نہ دی، وہ دنیا چھوڑ گئی۔ محلے والوں نے مل کر ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ ناصر سر پکڑے گھر سے باہر چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ سیرت خالی خالی آنکھوں سے محلے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح سے شام ہوئی، سب اپنے اپنے گھر ہو لیے۔ اس وقت سیرت گھر میں اکیلی تھی تب سبحان اس کے لیے کھانا لے کر آیا۔ صوبی کہ اب اماں کبھی واپس نہیں آئے گی؟ صبح سے اس کے پیٹ میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا مگر اسے بھوک کی کوئی ایسی طلب نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ناصر اور نسرین کی سگی اولاد نہیں۔ ناصر نے اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چوری کرنا بری بات ہے، اسکول میں یہی سب تو پڑھایا جاتا تھا، پر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ناصر چوری کر کے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ناصر ایسا نہ کرے تو فاقوں سے مر جائے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہوتا ہے مگر تمہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ کھانے کی پلیٹ کو فرش پر رکھ کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہوا بولا۔ کون تھے میرے ماں باپ جو مجھے کچرے کے سمجھ کر پھینک گئے؟ دیکھنا اگر وہ مجھے ملیں گے نا تو میں اپنے ساتھ کی بھی ساری زیادتیوں کا ایک ایک کر کے بدلہ ان سے لوں گی۔ اس وقت 8 سالہ سیرت اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ دونوں جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہاں کے بچے معاشرے کی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی عمر سے پہلے بڑے اور عقل مند ہو جاتے ہیں۔ ان سے نپٹنے کے لیے بھی تمہیں زندہ رہنا پڑے گا اور زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا۔ سبحان نے کھانے کی پلیٹ اس کی طرف کھسکائی تھی۔ آج پھر تم اپنے حصے کا کھانا میرے لیے لے آئے۔ سیرت کو اس کے گھر کے حالات کا بھی بخوبی اندازہ تھا اس لیے وہ سبحان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں کیونکہ مجھے معلوم تھا آج تم سچ مچ میں بھوکی ہوگی۔ سبحان نے اس کو سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ غم میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج پورے دن میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی اور اس کی معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر سبحان نظریں چلا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا آفت کے پر کالا کہیں کوئی اس کے دل کے بات جان لی تو اس کی شامت ہی آ جائے گی۔ تمہاری امی بھی آج صبح آئی تھی کیا؟ کل پھر تمہارے ابو نے اسے مارا تھا؟ اچھا خاصا منہ سوجا ہوا تھا، آخر اتنا پٹ کیسے لیتی ہے تمہاری ماں؟ ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیتی وہ تمہارے ابو کے؟ آج صبح محلے کی خواتین کے ساتھ فائزہ بھی سوچے ہوئے چہرے کے ساتھ نسرین کے انتقال کی خبر سن کر آ گئی تھی جسے دیکھ کر سیرت دلی طور پر افسوس ہوا تھا۔ کیا کرے بیچاری، تمہاری جیسی ہمت نہیں ہے اس میں۔ سبحان روٹی کا نوالا توڑ کر دال میں بھگویا اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جسے سیرت نے اپنے ہاتھوں سے تھام کر اپنے منہ میں رکھا۔ اس میں ہمت نہیں ہے تو کیا تم نے بھی ہمت نہیں ہے جو تم اپنے باپ کے ہاتھ توڑ سکو؟ سیرت نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے میرے باپ کے ہاتھ توڑنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ سبحان نے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو سیرت نے اس کے منہ میں نوالا ٹھونسا۔ ہاتھ توڑ نہیں سکتے، ہاتھ روک تو سکتے ہو۔ سیرت نے سر جھٹک کر پھر خود کھانا کھانے لگی۔ سبحان چپ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ شکل کے دیکھ رہے ہو؟ اب صبح تمہاری امی تمہیں ناشتہ دے گی، ابھی تھوڑی بہت اسی میں سے کھا لو، ویسے بھی ساتھ کھانے سے محبت پڑتی ہے۔ وہ بولتی ہوئی دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ اس کی بات پر سبحان نے مسکراہٹ چھپائی اسی کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ بابا میری برتھ ڈے پر مجھے باربی ڈال والا کیک چاہیے، 6 سالہ رنم نے پاس بیٹھے بہروز سے فرمائش کی۔ اوکے میری جان، میری بابا کی جیسے بابا کی گڑیا ڈیمانڈ کرے، بابا ویسے اس کا برتھ ڈے کیک آرڈر کر دیں گے۔ بہروز نے اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ اپنی لاڈلی سے یہ بھی پوچھیں کہ ٹیچر اسکول میں کچھ پوچھتی تو اس کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ آج ہی پیرنٹس میٹنگ میں اس کی ٹیچر اس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ان کے پوچھے کے سوال کا جواب ہی نہیں دیتی۔ یسریٰ نے چائے کا کپ بہروز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر میں نے ٹیچر سے تو کہا تھا کہ میں ان کے کان میں آہستہ سے بتا دیتی تو مجھے کھونے لگی۔ اب حسن مجھے مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا تو مجھ سے ٹیچر کے کوسچن کا آنسر نہیں دیا جاتا۔ رنم نے اپنی سبز آنکھوں میں معصومیت سماتے ہوئے بہروز کو بتایا جس پہ بہروز کے ساتھ ساتھ یسریٰ بھی ہنستی۔ چلو ایسا تو نہیں ہے نا کہ میری بیٹی کو کچھ آتا نہیں ہے، بس صرف اپنی ٹیچر کو چپکے سے کان میں بتانا چاہتی تاکہ حسن نے نہ سن لے۔ بہروز نے رنم کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ حسن سن لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی کہ دوسرے بچے بھی ٹیچر کے کان میں کوسچن کا آنسر دے رہے ہوتے ہیں؟ یسریٰ نے رنم کو دیکھ کر پوچھا۔ یار تمہیں معلوم ہے میری بیٹی شاید تھوڑی سی، اس لیے اپنی ٹیچر کو الگ سے سنانا چاہتی ہے۔
بہروز نے اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ بہروز اب بلا وجہ اس کی سائڈ مت لیں، اس طرح اس میں کانفیڈنس کی کمی آئے گی۔ یسریٰ بھی بولنے کے بعد چائے پینے لگی۔ اوکے ماما، آپ ناراض مت ہو، اب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی، رنم نے یسریٰ کو دیکھ کر کہا۔ دیکھا میری بیٹی جیسی کسی کے پاس بیٹی نہیں ہوگی، سمن بچے کتنے ضدی ہوتے ہیں، اور ایک میری بیٹی ہے، ایک دفعہ میں بات سمجھ آتی ہے۔ بہروز نے پیار بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا تو یسریٰ بھی مسکرا دی۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں تھا، رنم دوسرے بچوں کی بنسبت بالکل سیدھی سادی اور جلد بات مان جانے والی بچی تھی۔ فیاض، فائزہ کا بہنوئی کیوں آیا تھا میرے گھر پر؟ جب سے کاشان نے افتخار کا گریبان پکڑ کے اسے دھمکایا تھا تب سے فائزہ کے منہ ذرا کم ہی لگتا تھا، بلکہ زیادہ تر اب وہ گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ دو دن بعد اس کا گھر آنا ہوتا تھا، مگر اس کی فکر نہ فائزہ کو تھی نہ سبحان اور کاشان کو، کیونکہ اس کے گھر میں نہ ہونے سے کم از کم گھر میں سکون ہوتا تھا۔ اس وقت کاشان اور سبحان سکول گئے ہوئے تھے، تبھی افتخار گھر میں اور اپنے گھر سے نکلتے ہوئے فیاض کو دیکھ کر فائزہ سے اس کے آنے کا سبب پوچھنے لگا۔ خیر خیریت معلوم کرنے آیا تھا، فائزہ نے اس کو سرسری سے جواب دی تاکہ دوسری کسی بات کو لے کر دوبارہ جھگڑا شروع نہ ہو جائے، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کو کھری کھری سنا۔ آج مہینے کی 15 تاریخ ہو گئی تھی، مگر ابھی تک افتخار نے گھر میں راشن اور خرچے کے پیسے نہیں دیے تھے۔ وہ کپڑوں کی سلائی کر کے چھوٹا موٹا سامان سبحان یا کاشان سے منگوا لیتی۔ بہن سے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کیا تو فائزہ نے بہنیں سے پریشان دیکھ کر تھوڑا بہت راشن گھر میں ڈلوا دیا تاکہ بچے اور فائزہ بھوکا نہ رہے۔ اور ایسا پہلی بار بھی نہیں ہوا تھا یہ جب اس کے بہنوئی نے مدد نہ کی ہو۔ اکثر افتخار لڑائی جھگڑوں میں اس کے گھر والوں کو کھینچتا تو فائزہ بھی اپنے بہنوئی کی مدد کا تانا ضرور دیتی۔ بڑی خیریت معلوم ہو رہی ہے، بڑی خاطرداریاں ہو رہی ہیں۔ افتخار نے شربت کا خالی گلاس اٹھا کر اس پر طنز کیا۔ کوئی مہمان گھر میں آتا تو اس کی توازہ کی جاتی، سوکھے منہ مہمانوں کو کون بھیجتا ہے؟ گلاس دو تاکہ دھو کر رکھوں، پھر ایک جوڑا بھی سینا مجھے۔ فائزہ نے تحمل سے بات کرتے ہوئے اسے گلاس لینا چاہا۔ ہاں تو بڑی مہمان نوازہ، ہر آنے والے کا دل خوش کرتی ہے، چل آج اپنے شوہر کا بھی دل خوش کر دے۔ افتخار نے فائزہ کا دوپٹہ اتار کر اسے چارپائی پر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنی بیوی پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ اپنی ساری تنخواہیں تو جوئے اور نشے میں اڑا کر آ رہے ہو، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، وہ جئیں یا مرے۔ راشن ڈلوانے آیا تھا وہ تاکہ ہمارا کچھ بھلا ہو جائے، اور تم اتنی گری بھی بات کرو، تو پھر تمہارے جیسے انسان پر۔ فائزہ چیختے ہوئے اٹھنے لگی اور اپنا دوپٹہ اس سے لینا چاہا۔ چل نا، غصہ تھوک، اب جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا تیرا اور فیاض کا چکر، مرد کی آڑ میں کیا کیا وصولتا ہوگا تجھ سے، بدلے میں کون سا برا مان رہا ہوں، بس یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے بھی خوش کر دے جیسے روز روز اپنے یار کو خوش کرتی ہے۔ افتخار نے اس کا دوپٹہ نیچے پھینکا اور دوبارہ فائزہ کو تخت پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ لعنتی کمینہ، پیچھے ہٹ جا افتخار، کراہیت آتی ہے مجھے تم جیسے مرد سے، مار ڈالوں گی نہیں تو میں تمہیں۔ افتخار فائزہ کے اوپر جھکا ہوا تھا، فائزہ مسلسل چیختی ہوئی اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ اسے افتخار کی سوچ سے گھن آ رہی تھی اور اب افتخار سے بھی کھینچا تانی میں اس کی قمیض پھاٹ چکا تھا۔ جب فائزہ کو کچھ نہیں سوچا تو سامنے میز پر موجود اسٹیل کا گلاس فائزہ نے ہاتھ پہ اٹھایا اور پوری قوت سے افتخار کے سر پر دے مارا۔ آہ! افتخار درد سے بلبلاتا پیچھے ہٹا اور فائزہ کے منہ پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ کمینی الو کی پٹھی، شوہر سے کراہیت آ رہی ہو، غیر مردوں کے ساتھ لیٹتے ہوئے کراہیت نہیں آتی تجھے؟ افتخار ابھی سے مسلسل گالیاں دیتے ہوئے مارا تھا۔ کمینے الو کے پٹھے، تم ہو جو اپنی پاک پاس بیوی پر الزام لگا رہے ہو۔ نہیں رہوں گی میں اب تمہارے ساتھ، مر جاؤ تم کہیں جا کر۔ فائزہ سے پیچھے دھکیلتی ہوئی چارپائی سے اتر کر روتی ہوئی اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا، ویسے افتخار نے پیچھے سے آ کر دوپٹہ سے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ 76 بار عورت، خود گندے کام کرتی ہے اور مجھے گالی دیتی ہے، تجھے نہیں رہنا میرے ساتھ تو مجھے بھی نہیں رکھنا تجھے اپنے گھر میں۔ وہ مسلسل اس کا گلا دوپٹے کی مدد سے پوری قوت سے گھونٹتا وہ بولا۔ فائزہ کا ہاتھ پاؤں چلانا ہے کچھ کام نہیں آیا، وہ مسلسل گلے سے عجیب سی آوازیں نکال کر اپنے بچاؤ کے لیے افتخار کا منہ اور بال نوچ رہی تھی، مگر افتخار پر بھی ایک جنون طاری تھا۔ تکلیف سے فائزہ کی آنکھیں باہر آنے لگی، آنکھوں سے پانی کے بعد اب اس کے منہ سے اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ہاتھوں میں موجود حرکت کی تیزی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی، گردن ایک طرف لڑک گئی۔ مار دی تھی فائزہ؟ لعنتی کمینہ! سوبی کاشی، جلدی گھر جاؤ، تمہارا باپ تمہاری ماں کو بری طرح مارا ہے، پڑوس والے نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ سبحان اور کاشان جو کہ اسکول سے لوٹ رہے تھے، بھاگتی ہوئی سیرت ان کے پاس آئی، پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ان دونوں کو بتانے لگی۔ اس کی بات مکمل بھی ہوئی تھی کہ سبحان اور کاشان نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر کے آگے کافی رش لگا ہوا تھا۔ بیٹا اندر نہیں جاؤ تم دونوں، شاہد کسی محلے کے آدمی نے ان دونوں کو کہا، مگر وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ زمین پیروں کے نیچے سے نکلنے کو تھی۔ فائزہ کا بے جان وجود صحن کے بیچوں بیچ پڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے تھے، ناک اور منہ سے نکلتا خون خشک ہو گیا تھا اور آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دیوار سے لگا ہوا افتخار بیٹھا مسلسل خوفزدہ نظروں سے فائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ امی! وہ دونوں آگے بڑھ کر فائزہ کے بے جان وجود سے لپٹ کر رونے لگے۔ سبحان نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر چارپائی سے چادر اتار کر فائزہ کے نیم اریاں بدن پر ڈالی، جبکہ کاشان آنکھوں میں غصہ لیے افتخار کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں میں نے نہیں مارا اسے، یہ بد کردار تھی، تیرے خالو سے چکر تھا اس کا۔ کاشان کو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر افتخار گھبراتا ہوا اس سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا اگلی بار امی پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں مار دوں گا، تم نے جان سے مار دیا میری ماں کو۔
کاشان ڈنڈے سے ایک کے بعد ایک ضربے اپنے باپ کے سر پر لگاتا ہوا رو رہا تھا۔ سبحان جو کہ فائزہ سے لپٹا ہوا رو رہا تھا، اس نے کاشان کے پاس آ کر اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آج اس پر بھی اپنے باپ کی طرح ایک جنون طاری تھا۔ لگاتار پوری قوت سے 8 سے 10 ضربے ڈنڈے سے کاشان نے افتخار کے سر پر لگائے۔ گھر میں جب پولیس داخل ہوئی تو اس نے کاشان کو پیچھے ہٹایا۔ ایمبولینس کو فون کر کے بلایا گیا۔ فائزہ کا مردہ وجود اور افتخار کا نیم مردہ وجود ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال پہنچایا گیا، جبکہ پولیس کاشان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سبحان روتا ہوا گھر میں تنہا رہ گیا۔ صوبی بریانی لائی ہوں، چلو دونوں مل کر کھاتے ہیں، مل بانٹ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ سیرت سبحان کے پاس آ کر بولی، آج پورا 1 ماہ گزر گیا تھا اس دل خراش واقعے کو گزرتے ہوئے۔ اس دن مسلسل سر پر ضربے لگنے کی وجہ سے ایمبولینس میں ہسپتال جاتے ہوئے افتخار راستے میں دم توڑ گیا، جس کی وجہ سے کاشان پر قتل کا مقدمہ دائر ہو گیا، مگر بچہ ہونے کی وجہ سے اور حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے اسے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ اس طرح اس روز سبحان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی کھو دیا تھا۔ فائزہ کے انتقال پر محلے والوں کو بھی افسوس تھا۔ اسی ہمدردی کی بنا پر چند دن تک کوئی نہ کوئی سبحان کو ایک وقت کا کھانا دے جاتا، مگر کب تک؟ اب اسے کچھ ہمت کرنی تھی، پڑھائی اس کی ختم ہو گئی تھی۔ مالک مکان کی ہمدردی اور رحم دلی کے باعث 2 کمروں کا بوسیدہ مکان سر چھپانے کے لیے میسر تھا، مگر پیٹ بھرنے کے لیے وہ کبھی کسی شاپ پر چند گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتا تو ایک وقت دہاڑی لگا کر اپنا پیٹ بھر لیتا۔ زندگی اس کی پہلے بھی آسان نہیں تھی، مگر گزارا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کس کو بیوقوف بنا کر لوٹا جو یہ بریانی لائی ہو؟ سیرت باز آ جاؤ، لڑکی ہو تم، الٹا کسی دن لینے کے دینے پڑ گئے تو پچھتاؤ گی۔ سبحان تلخ ہوتا ہوا بولا، وہ اتنا بڑا نہ تھا مگر سمجھ بوجھ رکھنے لگا تھا، اس لیے سیرت کو سمجھاتے ہوئے بولا، ایک تو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، اوپر سے تم مجھے باتیں سنا رہے ہو، اور یاد رکھنا سیرت صرف صورت سے معصوم ہے، پچھتانے والی ہرگز نہیں۔ یقین نہیں آتا تو پنگا لے کر دیکھو، تمہیں بھی مزہ چکھا دوں گی۔ چھوٹی سی سیرت نے اپنی بڑی بڑی براؤن آنکھیں گھما کر بولی۔ سبحان نے اس کی بات پر سر جھٹکا، وہ 2 دن پہلے کسی لڑکے کی ناک توڑ کر خون نکال چکی تھی، جس نے ناصر اور اسے چور کہا تھا۔ وہ سیرت کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھا، اسے معلوم تھا وہ سچ بولی ہے۔ کس کو ماموں بنا کر بریانی لائی ہو؟ سبحان نے سیرت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک سخت دن گزارنے کے بعد جب سیرت اس کے پاس آتی تھی تو یہ وہ لمحہ ہوتا تب وہ اپنی تلخیوں سے جان چھڑا کر اسے باتیں کرتا تھا، مگر وہ بھی روز نہیں آتی تھی۔ آج بھی وہ 2 دن بعد اس کے گھر آئی تھی۔ بریانی والا بے وقوف تھا، میری معصوم شکل پر چلا گیا، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اسے الو بنانے میں، مجھے لگتا ہے زیادہ دن اس کا کاروبار نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ کیا چھوڑو یہ بتاؤ، کاشی سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ سیرت کچن سے 2 پلیٹ میں بریانی لے کر آئی، ایک پلیٹ سبحان کے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پلیٹ سے کھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انسپکٹر بہت لالچی ہے، پیسے لیے بنا ملاقات نہیں کرواتا۔ ایک دفعہ پھر اسے پچھتاوے نے آن گھیرا۔ کل اسکول سے چھٹی کر کے میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ابھی تو کھانا کھاؤ۔ سیرت نے خود بھی بریانی سے انصاف کرتے ہوئے سبحان سے کہا، جبکہ اپنے سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ پوری اماں بنے سے تسلی دے رہی تھی۔ تمہارے جانے سے بہتر میں خود بھی نہ جاؤں، پولیس والے کس قسم کے ہوتے ہیں یہ تمہیں نہیں معلوم، کوئی ضرورت نہیں، اسکول جاؤ اور اچھے کام سیکھو۔ وہ اس کے اچھے کاموں کا مشورہ دیتے ہوئے خود اس کی چوری کی لائی بریانی کھانے لگا، شاید بھوک ایسی چیز ہوتی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر، مرضی ہے تمہاری بھائی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ سبحان نے اس کو دیکھا اور خود بھی چپ کر کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بہروز جو بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کافی دیر سے کیس اسٹڈی کر رہا تھا، یسریٰ کو دیکھ کر پوچھنے لگا جو بیڈ پر لیٹے ہوئے مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں کبھی کبھی آپ کو بھی کمی محسوس ہوتی ہوگی، بیٹا نہیں دے سکی میں آپ کو۔ یسریٰ نے نظروں کا زاویہ بدلے بغیر بہروز سے کہا، رنم کی پیدائش کے بعد کچھ اندرونی پیچیدگیوں کے بعد وہ دوبارہ کنسیو نہیں کر سکی۔ کیا اس طرح کی باتیں سوچتی ہو یسریٰ؟ میں نے تم سے کبھی شکوہ کیا یا تانا دیا؟ پھر کیوں اس طرح کا خیال تمہارے دل میں آیا؟ بہروز فائل بند کرتا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ نے کبھی تانا نہیں دیا نہ شکوہ کیا، مگر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو کبھی ایسا خیال نہیں آیا۔ یسریٰ بہروز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یسریٰ، ہر کام میں اوپر والے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ چلو اگر بیٹے کے بارے میں میرے دل میں کبھی خیال بھی آیا تو میں یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں صاحب اولاد رکھا۔ بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، اولاد جیسی نعمت سے محروم تو نہیں ہے نا ہم دونوں۔ تم بھی یہ باتیں سوچنا چھوڑ دو، رنم پر دھیان دیا کرو بس۔ وہ یسریٰ کا ہاتھ تھامے اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ رنم پر ہی رہتا ہے میرا دھیان، کبھی کہیں اسے بھی کوئی انم کی طرح۔ سبز آنکھوں میں خوف لیے یسریٰ نے پوری بات بولی بھی نہیں تھی کہ بہروز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ خواستہ کیسی باتیں نکال رہی ہو منہ سے، ہماری کل کائنات رنم ہی تو ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں مت سوچو۔ بہروز کے بولنے پر یسریٰ چپ ہوگی، وہ جانتی تھی بیٹی کھونے کا جتنا اسے کم تھا اتنا بہروز کو بھی تھا، مگر مرد تھا، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند سالوں پہلے بہروز نامی گرامی شخصیت کو ایکسپوز کیا تھا بہروز نے، جس پر کیس بھی چلا مگر پاور کی بنیاد پر باعزت بری ہو گیا، بعد میں جس کا خمیازہ بیٹی کی صورت بہروز کو بھگتنا پڑا۔ سیرت میں لگتا ہے بیٹی ہے کیٹیگری کا، جیل میں یہ سی کیٹیگری کا بیرک تھا جہاں 15 قیدیوں کے رہنے کی جگہ تھی، مگر وہاں پر 25 قیدیوں کے گدے لائن سے بچھے ہوئے تھے۔ پنکھے وہاں پر موجود تھے مگر 8-8 گھنٹے لائٹ کا کچھ پتہ نہ ہوتا، نہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میں صاف پانی میسر تھا۔ 2 وقت کے کھانے کے نام پر ملی پتلی دال اور 3 روٹیاں دی جاتی، ان 3 روٹیوں کو محدود دال کے ساتھ کسی بھی طرح کھانا ہوتا، کیونکہ دال صرف ایک دفعہ ملتی۔ اتوار کے دن گوشت یا کوئی اچھی چیز دی جاتی۔ کاشان کو جیل میں وقت گزارتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، جس میں صرف مشکل سے 2 بار سبحان سے ملنے آ سکا۔ وہ کاشان کی ہمت بڑھاتا، اسے تسلی دیتا کہ وہ اسے جلد کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے گا،
مگر کشان کو اندازہ تھا وہ صرف اسے تسلی دے رہا، لہٰذا وہ آرام سے یہاں 14 سال گزارنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کشان کو دوسرے دن یہ افتخار کی موت کا معلوم ہو گیا، مگر اس بات کا اسے کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ یہاں پر اس کی کسی سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی، وہ زیادہ تر خاموش بیٹھا رہتا ہے، مشقت کیے ہوئے پیسوں سے جیل میں موجود لائبریری میں کوئی کتاب پڑھ لیتا۔ اوئے وہاں کیا بیٹھا ہے، یہاں پر کشان اپنے بستر پر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا جب اسے بابو بشیر نے مخاطب کیا۔ کشان چپ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ بابو بشیر 2 دن پہلے قتل کے الزام میں جیل آئے تھے، کیونکہ یہ بچوں کی جیل تھی اور یہاں زیادہ تر 18 سال کی عمر کے بچے موجود تھے، مگر بابو بشیر 20 سال کا نیا مجرم بنا تھا۔ اپنی عمر اور قتل کا رعب وہ یہاں سے پر ہر دوسرے قیدی پر جما کر کبھی کسی سے اپنے ہاتھ پاؤں دبوا رہا ہوتا یا لائن میں لگوا کر کسی سے اپنے لیے کھانا منگوا رہا ہوتا۔ کیا دیکھ رہا آنکھیں پھاڑ کے، تجھے بول رہا ہوں۔ کشان کے دیکھنے پر وہ رودار آواز میں ایک دفعہ پھر بولا، تجھے کام ہے نا مجھ سے، تو آ یہاں۔ کشان کے بولنے پر ایک دم کھڑا ہوا۔ ابے کس کو بول رہا ہے تو، اور کیا بول رہا ہے؟ بابو بشیر چلتا ہوا کشان کے پاس آئے۔ میں بات کو ایک دفعہ بولنے کا عادی تو اپنے کان صاف کر، پھر آ کر مجھ سے بات کرنا۔ کشان نے ڈر انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ کان تو میں اپنے بعد میں صاف کروں گا، پہلے تیری طبیعت صاف کر دوں۔ بولنے کے ساتھ بابو بشیر چلتا ہوا کشان کے پاس آیا، جھک کر کشان کو اٹھانا چاہا، مگر کشان نے اس کے منہ پر لات ماری جس سے وہ دور جا گرا۔ اس کے بعد دونوں میں ایک دوسرے پر بری طرح گتھم گتھا ہوئے۔ جب تک 2 حوالدار نے حوالات کے اندر آ کر ان دونوں کو چھڑایا تب تک وہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ چکے تھے۔ دونوں کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ حوالدار نے دونوں کو سزا کے طور پر لاٹھیوں سے بری طرح مارا۔ کشان بیچارہ، ارے رکو، تم اپنے بھائی سے ملنے کے سلسلے میں یہاں آئے ہو نا، اور ملے بغیر جا رہے ہو؟ کانسٹیبل نے سینٹرل جیل سے نکلتے ہوئے صوبان سے پوچھا۔ انسپکٹر کو ملاقات کروانے کے لیے جتنے پیسے چاہیے تھے اتنے نہیں ہیں میرے پاس، مہربانی کر کے آپ یہ کھانا میرے بھائی کو دے دیں۔ صوبان نے اس کانسٹیبل کو مجبوری بتاتے ہوئے ٹفن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے درخواست کی۔ اس سے معلوم تھا یہاں کھانے میں پانی کی طرح پتلی دال دی جاتی ہے۔ وہ خود بھی کوئی زبردست کھانا نہیں لایا تھا، مگر ایسا ضرورت ہے کہ جو کہ ایک وقت کشان اچھے سے کھا لے۔ پچھلی دفعہ بھی جو کھانا کشان کے لیے لایا تھا، انسپکٹر نے اسے ٹفن لے کر اسے چلتا کر دیا، کہہ کر کھانا تمہارے بھائی تک پہنچا دیا جائے گا۔ تم ابھی تھوڑی دیر صبر کرو، ہمارے بڑے صاحب آتے ہوں گے، ان کو اپنا مسئلہ بتاؤ، بھلے آدمی تمہاری مدد کریں گے۔ وہ کانسٹیبل بھی صوبان کو بھلا آدمی محسوس ہوا۔ جب بھی اس کی بات مان کر صوبان بڑے صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ سر پلیز میری ایک دفعہ بات سن لیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں یہاں پر 2 گھنٹے سے بیٹھ کر۔ بہروز کا آفیشلی کام سے سینٹرل جیل میں آنا ہوا تھا۔ کام نپٹا کر جب وہ باہر جانے لگا تو صوبان اس کے پاس اور بہت مہذبانہ انداز میں گزارش کرنے لگا۔ بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ بہروز نے اپنے سامنے کھڑے 13 سالہ بچے کو دیکھا۔ عام کپڑے اس کی غربت کی نشاندہی ضرور کرے تھے، مگر بات کرنے کے انداز سے پڑھا لکھا اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ سر میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آیا ہوں، مگر سب انسپکٹر علیم کو جتنی رقم درکار ہے ملاقات کے لیے اتنے پیسے میرے پاس موجود نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے میرے بھائی سے ملاقات کروا دیں۔ صوبان نے بہت امید بھرے لہجے میں بہروز کے آگے اپنی مدعا بیان کیا۔ انسپکٹر علیم کو بولو، ڈی ایس پی بہروز نے کہا، اس بچے کو اس کے بھائی سے ملاقات کروائی جب بغیر کسی خرچہ پانے کے۔ گیٹ پر کھڑے سپاہی سے بہروز مخاطب ہوا۔ مہربانی ہے سر، آپ کی بہت بہت شکریہ۔ صوبان نے آجزانہ انداز اپناتے ہوئے بہروز سے کہا، تم اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آؤ، میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بہروز کو اس بچے کے اخلاق نے متاثر کیا تو مسکراتا ہوا صوبان سے بولا، جی سر میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ صوبان ہاتھ میں ٹفن لی خوش ہو کر کاشی سے ملنے گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، بہروز صاحب انتظار کریں۔ صوبان کاشی سے مل کر آیا تو گاڑی کا ڈرائیور اس کے پاس آ کر بولا۔ صوبان گاڑی میں بیٹھ کے جہاں پہلے سے بہروز بیٹھا ہوا تھا۔ مل لی اپنے بھائی سے؟ صوبان کے بیٹھتے بہروز نے اس سے پوچھا۔ جی سر، اللہ کے کرم سے، آپ کی مہربانی سے میں مل لی اپنے بھائی سے۔ صوبان نے مسکرا کر کہا، آج خوش تھا، بہت دنوں بعد کاشی کو دیکھا تھا، اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا اس کو تھمایا، معلوم نہیں 2 دفعہ کھانا بھجوایا تھا وہ ملا بھی تھا یا نہیں۔ کل اس نے 2 وقت دہاڑی لگا کر کچھ پیسے جمع کیے، ان پیسوں میں سے آدھے اس نے کاشی کو دیے، کیونکہ جیل میں کینٹین موجود تھی جہاں پیسوں سے تھوڑا ڈھنگ کا کھانا کھایا جا سکتا تھا، یا لائبریری میں پیسے دے کر 3 گھنٹے کے لیے کتاب لے کر پڑھ سکتے تھے، یقیناً پیسے کاشی کے کام آتے۔ کتنا بڑا ہے تمہارا بھائی، کس جرم میں جیل گیا؟ بہروز نے اس پہلے ڈریس معلوم کر کے گاڑی اس کے گھر کی طرف مڑوائی، پھر اس کے بھائی کے متعلق پوچھنے لگا۔ صوبان نے تھوڑا ہچکچا کر اپنی پوری کہانی بہروز کو سنائی۔ کیسے اس کا باپ جو ہے کہ لت میں گھر میں پیسے نہیں دیتا، لڑتا جھگڑتا، کیسے کاشی نے اس کے باپ کو مارا۔ صوبان کی کہانی سن کر بہروز کو اس پری نگاہ شان پر بھی ترس آیا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ بہروز نے اس کی کہانی سننے کے دوران اس کے ہاتھ دیکھے تھے جہاں تھیلیوں پر جا بجا چھالے بنے ہوئے تھے۔ یہ تو کل میں نے وزن دار بوریاں زیادہ اٹھا لی تھی جس سے ہاتھوں پر چھالے بن گئے۔ صوبان نے اپنے چھالے چھپاتے ہوئے بہروز کو بتایا۔ کیوں کیا تم نے یہ کام؟ پڑھائی نہیں کرتے؟ بہروز کو دکھ ہوا۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے، پڑھائی کروں گا تو کماؤں گا کب، اور اگر کچھ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے، جیوں گا کیسے؟ وہ بے بسی کے باوجود خودکشی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی حرام ہے۔ صوبان نے تلخ ہنستے ہوئے کہا۔ گاڑی کے محلے میں رکی۔ جاؤ صوبان، تمہیں جو بھی ضروری چیزیں لینی ہے اپنے گھر سے وہ لے آؤ، میں یہاں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ بہروز نے کچھ سوچتے ہوئے صوبان سے کہا، مگر سر آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں اور کیوں؟ صوبان نے بہروز کی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، آج سے تم میرے پاس رہو گے اور وہی پڑھو گے۔ اس کیوں کا فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ تم ضروری سامان لے آؤ، میں یہاں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ بہروز کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا آخر کیوں اسے اس بچے پر ترس اور ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے گا اور پڑھائے لکھائے گا۔
دوسری طرف سبحان بھی حیرت زدہ ہو کر گاڑی سے اترا. اپنے گھر میں تھا ہی کیا جو وہ لے کر آتا. اپنے کورس کی کتابیں, چند کپڑے, فائزہ کی تصویر اٹھا کر اس نے گھر کو تالا لگایا. بے ساختہ اس کی نگاہ سیرت کے گھر کے دروازے پر پڑی. دروازہ بند تھا. کاش سیرت اس وقت گھر پر موجود ہوتی, اس کو بتا ہی دیتا. وہ سوچتا وہ گاڑی کی طرف چل دیا. سبحان کو چند منٹ لگے فیصلہ کرنے میں کسی بہروز کی بات ماننا چاہیے. بہروزے سے اچھا اور نیک صرف انسان لگا. اس طرح وہ اس کے گھر پر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی پڑھائی مکمل کرے تو کیا حرج ہے. شاید اپنے بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے. سیرت سے پھر کبھی آ کر مل لوں گا, یہ سوچتے ہوئے سبحان کار کے اندر بیٹھ گیا. کون ہے یہ بچہ بہروز؟ یسریٰ جو ہر شام کی طرح بہروز کا چائے پر ویٹ کر رہی تھی, بہروز کے ساتھ ایک لڑکے کو آتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی. یسریٰ یہ سبحان ہے, اور سبحان یہ میری وائف ہے. تعارف کروانے پر سبحان نے یسریٰ کو دیکھ کر سلام کیا. اس نے سر ہلا کر جواب دیا. غلام بخش, گیسٹ روم میں سبحان کا سامان رکھ دو. آج سے یہ وہیں رہے گا. جاؤ سبحان اپنا روم دیکھ لو, پھر رات میں کھانے پر ملتے ہیں. غلام بخش کو کہہ کے بہروز نے سبحان کو مخاطب کیا. سبحان اس بات میں سر ہلا کر غلام بخش کے ساتھ چلا گیا. آپ بتا کیوں نہیں رہے بہروز, کون ہے یہ لڑکا؟ یسریٰ کو تجسس میں دیکھ کر بہروز نے سبحان کی پوری داستان اسے سنائی, جسے سن کر یسریٰ کو بھی دلی طور پر دکھ ہوا. بیچارہ کتنا کچھ فیس کیا ہوگا اس نے اور اس کے بھائی نے. یسریٰ کو بھی بہروز کی زبانی اس کی کہانی سن کر سبحان اور کشان پر ترس آیا. ہاں, دنیا میں پتہ نہیں ایسے کتنے اور مجبور لوگ ہیں جن کی زندگیاں تلخیوں سے بھری پڑی ہیں, مگر معلوم نہیں کہ اس بچے کی آنکھوں میں مجھے سچائی لگی. بہت معصوم اور شریف ہے یہ بچہ. دل نہیں چاہا اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے چھوڑ کر آؤں جاؤں, اس لیے اسے ساتھ لے. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں میرے فیصلے سے؟ بہروز نے یسریٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا. آپ کے کسی فیصلے پر مجھے کبھی اعتراض ہوا بھلا؟ بہت اچھا کہ آپ نے جو سبحان کو یہاں لیا. یسریٰ نے مسکرا کر بہروز سے کہا, پھر اس کے لیے چائے بنانے لگی. بابا, آج ریان کی پارٹی میں میجک شو والے انکل بھی آئے تھے جو اپنی آستین سے پجن نکال رہے تھے. رنم تھوڑی دیر پہلے اپنے کلاس فیلو کے گھر سے آئی تھی اور کھانے کی میز پہ پوری روداد بہروز کو سنا رہی تھی, جو کہ بہروز بڑی دلجمی سے سن رہا تھا. اس نے سبحان کو روم سے آتا دیکھا. آج جو سبحان کھانا لگنے لگا. بہروز نے اسے کھانے کی ٹیبل پر بلایا تو رنم کا نان سٹاپ چلتا ہوا منہ ایک دم بند ہو گیا. آؤ سبحان, یہاں بیٹھو. کیا پسند ہے تمہیں کھانے میں؟ یسریٰ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنائیت سے کہا. میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھا سکتا ہوں, میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. سبحان نے فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا, کیونکہ سبحان کو اپنی حیثیت کا اندازہ تھا جسے اس گھر میں رہتے ہوئے ساری عمر یاد رکھنی تھی. نیچے فرش پر کیوں بیٹھو گے تم؟ گھر کے فرد ہو, یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ. بہروز نے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا تو سبحان چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گیا. ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو اسے سبز آنکھوں والی کو گڑیا لگی. وہ بھی سبحان کو دیکھے جا رہی تھی. سبحان نے فوراً آنکھیں جھکا لی. بابا, یہ کون ہے؟ رنم جو کہ بڑے غور سے سبحان کو دیکھ رہی تھی بہروز کو دیکھ کر بولی. بیٹا, یہ آپ کا بھائی ہے, آج سے ہمارے ساتھ رہے گا. بہروز پیار سے رنم کو سمجھانے لگا. نہیں آنٹی, بس میں بعد میں اور لے لوں گا, رزق ضائع ہوگا. یسریٰ سبحان کی پلیٹ میں چاول نکالی تھی. سبحان کی بات پر بے ساختہ مسکرا دی. چلو ٹھیک ہے, آج سے یہیں رہنا, تو شرمانے کی ضرورت نہیں, خود سے لے لینا جو بھی کھانا ہو. یسریٰ کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا. یہ آنٹی نہیں, ماما ہے. جب تم میرے بھائی اور اس گھر میں رہو گے تو یہ آنٹی کیسے ہوگی؟ یہ ماما ہے اور یہ بابا. رنم نے اپنی عقل کے مطابق سبحان کو سمجھانا چاہا, جس پر بہروز اور یسریٰ کو دیکھنے لگا کہیں انہیں برا ہی نہ لگ جائے, مگر وہ دونوں رنم کی بات پر مسکرا رہے تھے تو اسے حیرت ہوئی. ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے سبحان, تم مجھے اور یسریٰ کو بابا ماما کہو گے تو ہمیں اچھا لگے گا, کیوں یسریٰ؟ بہروز نے مسکرا کر سبحان سے کہہ کر بیوی سے رائے لینی چاہیے, جس پر یسریٰ نے مسکرا کر پاس بیٹھے سبحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. تو سبحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری اتنی حیثیت نہیں کہ آپ دونوں کو ماما بابا کہوں. میں اس گھر میں جو بھی کام ہوگا کر لیا کروں گا, بس میں اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکوں. سبحان نے آنکھوں میں نمی کو صاف کر کے کہا تو یسریٰ بھی افسردہ ہو گئی. سبحان, آئندہ کبھی اپنی حیثیت کے بارے میں بات مت کرنا. تم اپنی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ہم دونوں تمہیں بیٹے کی جگہ دے رہے ہیں. بہروز نے سنجیدگی سے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا. آپ تو بہت اچھے ہیں, میرے ابو سے تو لاکھ درجے اچھے. سبحان کو مزید رونا آنے لگا تو بہروز چپ ہو گیا. ماں تو ماں ہوتی ہے سبحان, اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا, مگر میں کوشش کروں گی تمہیں ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہو. یسریٰ نے پانی کا گلاس سبحان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, جسے تشکر بھری نظروں کے ساتھ سبحان نے تھام لیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم سب لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ رنم نے سبز آنکھوں میں حیرت سمائے معصومیت سے پوچھا. تو بہروز اور یسریٰ ہنستی ہے, وہی سبحان نے مسکرا کر رنم کو دیکھا. اسے دیکھ کر سبحان کو سیرت یاد آنے لگی. تم دوبارہ اتنی جلدی کیسے آگے سوبی؟ کشان نے سبحان کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا, کیونکہ کل ہی تو وہ اس سے مل کر گیا تھا, اب تو 1 ماہ بعد ان دونوں کو ملنا تھا, نصیب ہونا تھا. اچھا وقت آتے معلوم نہیں ہوتا. کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کاشی. وہ جو میں نے تمہیں بہروز صاحب کا بتایا تھا نا, جن کی وجہ سے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی, وہ کل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے. تمہیں معلوم ہے انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھا ہے. بہت اچھا برتاؤ کیا انہوں نے, اور ان کی بیوی نے بہت اچھی طبیعت کے مالک ہے دونوں, اور انم بھی بہت اچھی ہے, معصوم سی. سبحان خوشی خوشی کشان کو سب بتانے لگا. اتنی نوازشوں کے پیچھے کوئی وجہ تو نہیں, اور اب سیرت کا کیا ہوگا؟ کشان نے اس کے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. کاشی کسی کی خلوص اور نیت پر ایسے شک نہیں کرتے. وہ دونوں میں بیوی واقعی بہت اچھا ہے. سیرت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ سبحان حیرت سے پوچھا. نہیں, وہ تم کہہ رہے تھے رنم اچھی ہے, تبھی میں نے کہا. کاشی کی نظروں سے بھلا اپنے بھائی کی پسندیدگی کیسے چھپ سکتی تھی, اس لیے بولا. دماغ خراب تو نہیں ہوگا تمہارا؟ رنم تو بالکل بہنوں کی طرح مجھے, اور سیرت میری بہت اچھی دوست ہے. سبحان سٹپٹاتا ہوا اپنی صفائی دینے لگا. اسے معلوم تھا کاشی 4 آنکھیں رکھتا ہے. چلو میں مان لیتا ہوں تمہاری بات, شکر ہے تم نے صرف رنم کو بہن بولا. یہ بتاؤ کھانے میں کیا لائے ہو؟ کشان نے اس کے ہاتھ میں ٹفن دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں یسریٰ آنٹی, میرا مطلب ہے مما نے تمہارے لیے کھانا بھیجا, گھر کا بنا ہوا.
اب روز تمہیں ڈرائیور کھانا دے جائے گا. میں تم سے ہر ہفتے ملنے آؤں گا، مگر ابھی مجھے جلدی جانا ہے اپنے اور تمہارے لیے کتابیں خریدنی. کاشی میں نے بابا سے بات کی، تم یہاں رہ کر بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہو اور ایگزامس بھی دے سکتے ہو. بس اسے میری خواہش سمجھو، انکار مت کرنا. یہاں رہ کر تم پڑھو اور میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس 4 دیواری سے باہر نکلو تو ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزارو. سبحان کا شان کو بہت پیار سے سمجھا رہا تھا. اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھ لوں گا یہاں رہ کر، اور کروں گا بھی کیا. تمہیں نئے ماں باپ مبارک ہو. بس تم ہر ہفتے مجھ سے ملنے آ جایا کرو، میرے لیے اس دنیا میں یہی واحد رشتہ بچا ہے. اور اپنی ماما کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا. کاشان نے ٹفن لیتے ہوئے کہا. خالہ صوبی دوبارہ آیا، کچھ معلوم ہوا اس کے بارے میں؟ سیرت نے سبحان کے گھر کے برابر والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بڑی امید سے پوچھا. ارے باولی ہوئی ہے جو روزانہ پوچھنے آ جاتی ہے. بتایا تو تھا، بڑی سی کار میں بیٹھ کر آیا تھا، گھر پر تالا لگا کر چلا گیا. جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں بھلا واپس آئے اس گندے محلے میں. خالہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا. سیرت اپنا سا منہ لے کر جانے لگی. ہفتہ بھر ہو گیا تھا سبحان کا معلوم کرتے ہوئے، مگر بس اسے یہی معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ بڑی سی کار میں بیٹھ کر چلا گیا. مگر وہ کہاں گیا، اس سے سبھی لا علم تھے. تم بڑی سی کار میں بیٹھ کے ہو تو اس سیرت کو بھول گئے ہو نا. اب کبھی زندگی میں دوبارہ ملو گے تو سیرت تمہاری صورت پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی، تم دیکھنا. سیرت سبحان کے گھر کا بند دروازہ دیکھ کر دل میں سبحان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے. آج اسے اور ناصر کو ایک گھر چھوڑ کر جانا تھا. کرایہ دار کو 4 ماہ سے ناصر کرایہ نہیں دے پایا تھا، اس وجہ سے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا. سیرت افسردگی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلتی تاکہ ناصر کے ساتھ نئی منزل پر روانہ ہو سکے. چلو سیرت صوبی تو بچھڑ گئے. بھیا آپ بزی تو نہیں ہیں؟ سبحان یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا، تب رنم نے اس کے روم میں آ کر پوچھا. تھوڑا بزی تو ہوں، مگر اپنی پیاری سی بہن کے لیے وقت نکال سکتا ہوں. بتاؤ کیا بات ہے؟ سبحان نے بک بند کرتے ہوئے کہا. ان 5 سالوں میں سبحان کی شخصیت میں کافی نکھار آ گیا تھا. یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی، مگر یاد ہے کل تو آپ کا ٹیسٹ ہے نا. آپ پڑھے، میں فرینڈ سے ہیلپ لے لوں گی اسکول میں. رنم نے مسکراتے ہوئے کہا. کیوں لے لو گی اپنی فرینڈ سے ہیلپ؟ بھائی کے ہوتے ہوئے دکھاؤ کون سی پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی. سبحان کے کہنے پر رنم نے اس کی طرف بک پڑھائی اور سبحان کے پاس ہی بیٹھ گئی. اس پرابلم میں کیا پرابلم ہے یار، یہ دیکھو ہوگی سالو، اب اس کو سمجھو. سبحان نے نہ صرف 5 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا بلکہ رنم کو سمجھا بھی دیا. اف، 1 گھنٹے سے بلا وجہ خوار ہو رہی تھی. پہلے آپ کے پاس آ جاتی، باقی کے پرابلمس میں خود آسانی سے سالو کر لوں گی. رنم خوش ہوتے ہوئے کتاب اٹھانے لگی تو سبحان نے کتاب پر ہاتھ رکھ دیا. اللہ نہ کرے میری بہن کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو وعدہ کرو سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتاؤ گی. سبحان نے رنم کو دیکھتے ہوئے کہا تو رنم ہنستی. جس کا آپ جیسا کیئرنگ بھائی ہو، اس کی لائف میں بھلا کیا پرابلم آ سکتی ہے؟ بنا ٹینشن کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کریں. شاید اسے کہہ کر ابھی کافی بھجواتی ہوں آپ کے لیے. رنم کو سبحان سے بہت محبت تھی کہ وہ اس کے ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال دیتا تھا. خوش رہو. سبحان کے کہنے پر رنم بکس اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی. ان 5 سالوں میں اسے کاشی کی طرح عزیز ہو گئی تھی. رنم نے سبحان کو بھائی بولا نہیں بلکہ دل سے مانا بھی تھا. اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی یا پرابلم وہ سب سبحان سے شیئر کرتی، اس کا خیال رکھتی. ان 5 سالوں میں سبحان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی بجائے گھر کے اہم فرد کی سی ہو گئی تھی. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑا فیصلہ یا کوئی بھی مشورہ کرنا ہو، اس میں سبحان کی رائے کو بھی اہمیت دی جاتی. بہروز و یسریٰ نے حقیقتاً سبحان کو اپنا بیٹا مانا تھا. سبحان کو کبھی کبھی محسوس ہوتا جیسے وہ شروع سے اس فیملی کا حصہ ہو. سبحان نے بھی ان تینوں کی محبتوں کا حق بہروز اور یسریٰ کا بیٹا بن کر جبکہ رنم کا بھائی بن کر ادا کیا تھا. بہروز اپنے بڑھتے ہوئے عہدے کے باعث اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئے تھے. اس وجہ سے آہستہ آہستہ سبحان نے بہروز کی ساری ذمہ داری خود ہی سنبھال لی. اب کبھی 1.5-2 سال بعد جب کبھی یسریٰ کو ڈپریشن ہوتا تو بہروز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ یسریٰ کو باتوں سے بہلا کر اس کی کیئر کرتا. سبحان یسریٰ کا ماں کی طرح خیال رکھتا، سارا دن اس کے پاس رہتا، گھر کے پاس بنے پارک میں سے لے جاتا. کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا رنم کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو یا کسی دوست کے گھر جانا ہو، گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کاموں بنا کسی کے خود ہی خوش اسلوبی سے انجام دیتا. وہ بہروز اور یسریٰ کے جاننے والوں اور دوستوں میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے جانا جاتا. ان 5 سالوں میں کوئی بھی ایسا ہفتہ نہ جب وہ کاشی سے ملنے نہیں گیا اور اس کی بکس کے کپڑوں کا خیال حتیٰ کہ روز کھانے کا خیال رکھتا. سبحان بہروز کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، اس لیے وہ آگے زندگی میں بہروز کی طرح ایک ایماندار پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا. بہروز کی وجہ سے نہ صرف اس کی زندگی سنوری تھی بلکہ کاشان کو بھی جیل میں رہتے ہوئے کافی چیزوں کی سہولت تھی. وہ بہروز کی کوششوں سے وہی جیل میں پڑ رہا تھا. کاشی چھوڑ، اسے مر جائے گا وہ. جلدی کوئی پولیس کو بلاؤ، کاشی اور بختاور میں ہاتھا پائی ہو گئی ہے. کاشی چھوڑ اسے، وہ مر جائے گا. آزر پورا زور لگا کر کاشان کو پکڑتا ہوا پیچھے ہٹا رہا تھا، مگر کاشان بختاور کی گردن چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ اس کو مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا. آخر آزر کی کوشش رنگ لائی. وہ کاشان کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوا، مگر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی کاشان بختاور کے پیٹ میں لال رسید کرنا نہ بھولا. یہ تو پورا گنڈا بن گیا، جیل رہ گیا. کیا کر رہا ہے تو؟ ہوا کیا آخر مجھے بتا. آزر اس کو وہاں سے دور لے کر جا کر پوچھنے لگا. میری ماں کو گالی دی اس نے. دیوار پر مکہ جڑ کر اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہوا تو واپس بختاور کے پاس جانے لگا. رک جا کاشی، نہیں تو سزا کے طور پر اندھیری کوٹھی میں رات گزارنی پڑے گی. اور کون سا اس سالے کے گالی دینے سے تیری ماں کو گالی چپک گئی؟ آزر اس کے ایک دفعہ پھر پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہوا بولا. اب کاشان آسمان کو دیکھتا لمبے لمبے سانس لینے لگا تاکہ اس کے غصے میں کمی آ جائے. وہ سارا چمپو 3/4 چرس بیچنے کے چکر میں اندر آیا. اسے تیرے غصے کا علم نہیں ہوگا، اس لیے بھڑ گیا ہوگا تجھ سے. چل وہاں بیری کے درخت کے نیچے اسد کاڑے کے پاس. یہاں پولیس آ گئی نا تو لاٹھی سے تواضع ہوگی تیری. آزر اس کو وہاں سے لے جانے لگا تو کاشان نے اس کا ہاتھ جھٹکا. مجھے نہیں جانا اس اندھے کاڑے کے پاس.
شکل سے عجیب آدمی لگتا ہے، پڑھنا ہے مجھے اپنا۔ کشان نے آذر کو ٹالتے ہوئے کہا، ویسے بھی وہ ایک دو قیدیوں کے علاوہ جو مجبوری ہے بے قصور ہوتے ہوئے یہاں پر سزا کاٹ رہے تھے، ان کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ارے میرے چیتے، تجھے کون سا منسٹر بننا، پڑھ لکھ کر چلنا، تھوڑی دیر کے لیے بعد میں پڑھ لینا۔ آذر اس کو بہلاتا وہاں سے لے کے وہ دونوں بیری کے درخت کے قریب پہنچے جہاں پر اسد کاڑا ایک آنکھ سے محروم بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں دو اور قیدی بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ آؤ بھی کاشی، تم تو بیٹھتے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اسد کاڑا کاشان کو دیکھتا بولا، میں ابھی بھی نہیں آ رہا تھا، آذر لے کر آیا مجھے۔ کاشان نے احسان کر کے بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر اسد کاڑا ہنسا۔ بھائی یہی تو انداز پسند ہے تمہارا کہ بندہ کسی کو منہ ہی نہ لگائے، وہ کاشان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ منہ نہ لگانے والی کوئی بات نہیں، میرے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، کاشان نے اب تحمل سے جواب دیا۔ اور بھی شیدے، تو بتا کے اس جرم میں اندر آیا؟ اب اسد کاڑے نے پاس بیٹھے دھان پان سے شیدے سے پوچھا جو کہ 2 دن پہلے جیل میں آیا تھا۔ کیس قتل کے کیس میں، شیدے نے اسے فخر سے بتایا جیسے ابھی ایوارڈ دیا جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، تو بھی کسی کا قتل کر سکتا ہے، یقین نہیں آ رہا بھائی، تجھے تو خود ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، کہیں پڑا ہوا ہوگا۔ خیر کس کا قتل کر دیا تو نے؟ اسد کاڑے نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ سبھی اسد کاڑے کی بات پر ہنس پڑے۔ اپنی بیوی کو مارا میں نے، بے حیائی بے شرمی دیکھ کر بھی جب مرد کی غیرت نہ جاگے تو اس کی مردانگی پر لعنت۔ شیدے کی بات پر سب کی ہنسی بند ہوگی۔ کیوں قتل کیا تم نے اپنی بیوی کا؟ کاشان نے تیوری چڑھا کر ایک دم اس سے پوچھا، اسے معلوم ہوا کہ جیسے اس کے سامنے شیدانی افتخار احمد بیٹھا ہے۔ بد چلن تھی سالی، محلے کے آدمی سے چکر تھا، میرے پیچھے رنگرلیاں بنا رہی تھی اپنے عاشق کے ساتھ۔ ان گناہ گار آنکھوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا، وہ خنزیر تو بچ کر نکل گیا مگر اس ناگن کو میں نے نہیں چھوڑا۔ شیدے کی بات سن کے بیچارہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسد کاڑے نے ایک خاموشی کو اپنی آواز سے توڑا، یہ اور ذات ہوتی بے وفا ہے بھائی میرے، اس کی شروع سے لگامیں کھینچ کر نہ رکھو تو یہ اوقات دکھا جاتی ہے۔ اسد کاڑے نے شیدے سے ہمدردی کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، عورت کو زندگی میں مرد پیار رتبہ اور مقام دے تو وہ ہمیشہ مرد کی وفادار رہتی ہے۔ عورت تو بچوں کے نام پر سمجھوتا کر کے جواری مرد سے بھی نبھا کر لیتی ہے، تمہیں پہلے اپنی بیوی سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ کاشان اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے آخر میں شیدے کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے یار کے ساتھ بے لباس تھی، بات کرنے کی کہاں گنجائش بچتی ہے؟ ان گناہ گار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا۔ شیدے نے غصے میں کہا تو کاشان چپ ہو گیا۔ دیکھ کاشی، تو ہر جگہ اپنی امی کو رکھ کر نہ سوچا کر، ہر جگہ حالات مختلف ہوتے ہیں۔ رہی بات عورت ذات کے بے وفا ہونے کی، بھائی میں تو اسد بھائی کی بات سے 100% متفق ہوں، جب تک اس کی لگامیں کھینچ کر نہ رکھو وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ بھلا ٹیڑھی پستی سے بنی ہوئی شے نرمی سے سیدھی ہوئی ہے؟ سختی تو برتنی پڑتی ہے۔ آذر جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، اس نے باتوں میں حصہ لیتے ہوئے ان تینوں کو دیکھ کر کہا، ہاں بھی عورت ذات پر اعتبار کر کے دیکھ لو، سالی منہ کالا کروا دیتی ہے۔ بچپن سے اپنی بہن کو پالا پوسا جوان کیا، اماں ابا کے مخالف جا کر اسے پڑھایا لکھا، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے والی تھی، کیا کرتا بہن سے محبت تھی، اس لیے اس کتے کو قتل کر دیا میں نے، اور یقین مانو ذرا پچھتاوا نہیں اپنے کیے پر۔ چوتھے بندے نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بے شک عورت پیار کرنے چاہے جانے والی چیز ہے، مگر کچھ چیزوں پر اس کی حدود متعین کر دو، اس کو چاہو سراہو، مگر جہاں وہ غلطی کرے اس پر سختی کر کے اس بات کا احساس دلاؤ یہ کام غلط ہے۔ شروع سے اگر عورت کو قابو میں نہ رکھا جائے تو پھر مرد کا شیدے جیسا ہی حال ہوتا ہے۔ اسد کاڑا ان تینوں کو سبق پڑھا رہا تھا، باقی 3 کی طرح کاشان بھی اس کی بات سن رہا تھا۔ کاشان دی تربیت دیکھو جیل دے وچ کیسی ہو رہی ہے، تو پھر ادھر دی گندی خصلت نال باہر جانا ہے انہیں۔ 14 سال بعد وہ فٹ پاتھ پر کھڑی دور سے ان پر طریقہ جائزہ لے رہی تھی جو روڈ کراس کر کے ترتیب سے بنے ہوئے تھے۔ 23 سال کی عمر میں اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی، مگر یہ خوبی نہیں تھی جس سے لوگ متوجہ ہوتے، کیونکہ ہر کوئی اس کی شکل دیکھ کر اسے معصوم سمجھتا اور بچپن سے لے کر آج تک وہ اس شکل کا فائدہ اٹھاتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی مرد اگر ایک بار اس کو دیکھ لیتا پلٹ کر دوبارہ ضرور دیکھتا، وجہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ چہرے پر چھائی معصومیت تھی، اور وہ اسی چیز کو خاطر میں لا کر معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتی تھی۔ جس بوتیک میں سب سے زیادہ رش تھا، سیرت اسی میں چلی کہ رش سیل کی وجہ سے لگا ہوا تھا، اور خواتین وہاں ایسے گھسی ہوئی تھی جہاں سے وہاں کپڑے مفت مل رہی ہو۔ سیرت کو بھی کچھ نئے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے مفت کپڑے لینے کا پروگرام بنایا۔ پیسے تو اپنے بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر خرچ کرتی تھی، کیونکہ وہ پیسے اس نے بہت محنت سے کمائے نہیں چرائے ہوتے تھے۔ بوتیک میں انٹر ہوتے چلر کی ٹھنڈک نے اس کے ذہن پر خوشگوار اثرات چھوڑے۔ اب دماغ کو ٹھنڈا رکھے اسے اپنا کام سے انجام دینا تھا۔ کاؤنٹر پر بیگ رکھوا کر ترتیب سے ہینگ ہوئے ڈریسز میں سے اس نے اپنے لیے 4 ڈریسز منتخب کیے۔ ان کے پرائس ٹیگ پر اس کی نظر پڑی تو سیرت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سیرت ڈریسز کو لے کر ڈریسنگ روم میں ٹرائی کرنے کی نیت سے گئی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے ابائے میں سے چھوٹا سا چاقو نکالا جو ہمہ وقت وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ چاقو کی مدد سے اس نے سارے ڈریسز کے پرائس ٹیگ آرام سے نکالے، کیونکہ پرائس ٹیگ میں ایک چپ موجود تھی جو اگر وہ سارے ڈریسز پرائس ٹیگ سمیت بوتیک سے لے کر بغیر پیمنٹ کیے باہر نکلتی تو الارم بج جاتا۔ سارے ٹیگ نکال کے اس نے ڈریسنگ روم میں ایک کونے پر رکھے، سارے ڈریسز پہن کر ابایا پہنا اور چہرے پر بازاریت لائی جیسے کچھ پسند نہ، اپنا بیگ لیے بوتیک سے باہر نکل گئی۔ شعور نہیں، کیسے کپڑے چوری کر کے نکلی ہے۔ ارے میری بٹیا آ گئی، کچھ کھانے کے لیے لائی اپنے ابا کے لیے؟ یہ کمرے کا فلیٹ تھا، اس چھوٹے سے کمرے میں پردہ ڈال کر آدھا حصہ سیرت نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ابا سانس لینے دو ذرا، حلیم لے کر آئی ہوں، ذرا نکال کر، ضائع مت کرنا، پیسے خرچ کیے اس پر۔
حلیم کی تھیلی ناصر کو پکڑاتے ہوئے اپنے پورشن میں آ گئی. ہاں بڑی محنت سے کمائے تھے پیسے جیسے مجھے پتہ نہیں. یہ بتا تیرے لیے نکالوں؟ ناصر وہیں سے آنکھ لگا کر سیرت سے پوچھنے لگا. بھوک نہیں ہے فی الحال. یہ بتاؤ مالک مکان کو کرایہ دے دیا تم نے؟ باہر اتارنے کے بعد وہ ایک ایک کر کے ساری شرٹ اتارتے ہوئے پردے کے پیچھے سے ناصر سے پوچھنے لگی. کل ہی تو اس نے عورت کو بیوقوف بنا کر اسے پیسے بٹورے تھے تاکہ گھر کا کرایہ دے سکے. ہاں دے دیا اس نام مراد کو کرایہ, مگر وہ کہہ رہا تھا یہ پچھلے 2 مہینے کا کرایہ, اس مہینے کا کرایہ بھی باقی ہے. اسے میں نے فی الحال ٹال دیا. یہ بتا رزلٹ کب آ رہا تیرا؟ کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لے. اب میری ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں جو میں کماؤں. پہلے بھی تو چوریاں کردا سی, تو کمایا کی دو. ناصر نے حلیم کھاتے ہوئے پردے کو دیکھتے ہوئے سیرت کو مخاطب کیا. سیرت نے اسی سال پرائیویٹ BA کا ایگزام دیا تھا. توقع تو نہیں تھی کلیئر ہو جاتا تھا, مگر امید پر دنیا قائم اسی محاورے پر عمل کرتے ہوئے لگے باندھے انداز میں پڑھائی کر لیتی تھی. ابا یہ تو لطیفہ ہو گیا, تم نے بھلا کب کما کر کھلایا مجھے اماں کو؟ یہ تمہاری ہڈیاں محنت کر کر کے نہیں, چوری کرتے کرتے کھسی ہیں. شکر کرو کسی کے ہتھے نہیں چڑھے, ورنہ ان ہڈیوں سے محروم ہو جاتے. اور تم سے کہہ کون رہا ہے پریشان ہونے کو؟ ننھی سی سیرت کو پال کر تم نے بڑا کر دیا. اب تم سیرت کی ذمہ داری ہو. اپنا اور تمہارا پیٹ اب سیرت چاہے 2 نمبری کر کے بھرے, ایمانداری سے کما کر تم اس کی فکر نہیں کرو. سیرت عام سے حلیے میں پردے کے پیچھے سے نکل کر نارس کے سر کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی. کمانے کا اس لیے بول رہا تجھے؟ لڑکی زیادہ الٹے سیدھے کاموں میں الٹے سیدھے لوگوں سے پالا پڑتا ہے. آگے تو خود سمجھدار ہو گئی ہے, اب مجھے ضرورت نہیں تجھے سمجھانے کی. ناصر ایک باپ کی طرح فکر کرتا سیرت کو سمجھانے لگا. اب سیدھے سیدھے طریقے سے ٹیوشن پڑھانے گئی تھی نا ایک بچے کو, مگر اس کے باپ نے مجھے معصوم سمجھ کر الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی. جوتیوں سے تواضع کر کے نکلی تھی اس دن اس کے باپ کی, اور سیدھے سیدھے طریقے سے جاب کر کے دیکھی تو تھی وہاں پر بھی الٹے سیدھے لوگ کی دیکھ کر چلتی بنی سیرت. یہ سیدھے سیدھے کام مجبور اور تنہا لڑکیوں کو راس نہیں آتے. اب تم نے سیدھے سیدھے سے حلیم پیٹ میں اتار لیا تو دوا بھی کھا لینا اپنی. میں ذرا آرام کر لوں. بائی گاڈ شاپنگ کر کے آئی, بہت گرمی ہے آج باہر. اوہ ہوئے دیکھتے سی کیسی شاپنگ کر کے آئی, لیکن 4 جوڑے چڑھا کے ہی گرمی تو واقعی تینوں لگی ہونی. سیرت نے پلیٹ اٹھا کر چھوٹے سے کچن میں رکھتے ہوئے کہا. لڑکی ذات ہے تو جوان ہوگی, اس طرح ہیرا پھیری کے کام کرے گی تو کون بیاہے گا تجھے؟ ناصر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. بات کرتے کرتے یہ زیادہ چلتے چلتے اس کا سانس اکھڑنے لگتا رہا, اس لیے اب اسے سیرت کی فکر ہونے لگی تھی. ہاں 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 ابا آج تم بات بات پر کامیڈی کر رہے ہو. مجھ جیسی لڑکی کو ویسے بھی کوئی نہیں بیاہے گا جس کے ماں باپ کا آگے پیچھے کا کچھ معلوم نہیں. ہیرا پھیری کروں یا نہ کروں اس سے تھوڑا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. مجھ جیسی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے بھلا؟ اس لیے خود بھی ٹینشن فری ہو کے سوچو. 5 بجے لائٹ جائے گی تو یہ منہ پکھا بھی بند ہو جائے گا. سیرت ناصر کا جھریاں ذرا فکر مند چہرہ دیکھ کر بولتی ہوئی اپنے پلنگ پر لیٹ گئی. کاشی کل پھر جھگڑا کیا تم نے کسی قیدی سے؟ سبحان کا شان سے ملنے آیا تو اس سے پوچھنے لگا. بتا دی تمہیں سالے حوالدار نے؟ یار کوئی شیرا نام کا نیا قیدی آیا تھا, بلا وجہ ایک سو آ رہا تھا, میں اسے لگاؤں, بس میٹر شارٹ ہوا تو جبڑا توڑ دیا. مگر سمجھو یہ خواہش اسی کی تھی. کاشان کی بات سن کر سبحان ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا. کیا لینگویج ہے یہ کاشی؟ سالے میٹر شارٹ مار دھاڑ کیا یہ سب؟ ہاں حلیہ دیکھو اپنا, یہ پونی جنگلیوں کی طرح اگی ہوئی شیف. کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم پڑھے لکھے ہو, ڈگری ہے تمہارے پاس. سبحان اس کے گرے بان کے بٹن بند کرتا ہوا بولا. SP سبحان احمد, تم ایک جیل کے قیدی سے کیا توقع کرو کہ میں آپ جناب کرتا ہوا سر جھکا کر حرانے جانے والے کو آداب پیش کروں؟ یہ جیل ہے اور میرے ارد گرد ایسے ہی لوگ بستے ہیں. کاشان نے تلخی سے اس کو کہا. میں نے اپیل کی تھی کہ کمشنر صاحب سے کہ تمہیں B کیٹیگری میں رکھا جائے, مگر تمہارے آئے دن کے پھڈے مار پیٹ اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے انہیں تمہیں یہی رکھنا مناسب لگا. کاشی پلیز میری بات غور سے سنو. صرف چند دن رہ گئے تمہارے اس قید کو, اس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے. پلیز یہ چند دن میری خاطر تحمل سے گزار لو. سبحان منت بھرے لہجے میں کاشان کو سمجھانے لگا. 14 سال جیل میں گزارنے کے بعد اب باہر کی دنیا کی کوئی چاہ نہیں رہی مجھے. یہی 4 دیواری گھر سا لگتی ہے مجھے تو. کاشان نے اس دن کو یاد کرتے ہوئے سوچا جب اس نے پہلی رات جیل میں گزاری تھی. کتنا ڈرا ہوا تھا وہ, اور کتنا رویا تھا. فائزہ اور صوبی اس کو یاد آئے تھے. دوبارہ شروع کر دی تم نے اپنی فضول باتیں. میں پاگل نظر آ رہا ہوں تمہیں جو باہر تمہارا نکلنے کا تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے مجھے اس دن کا کتنا انتظار ہے کہ جب تم اس قید خانے سے آزادی حاصل کر کے باہر نکلو گے. سبحان سے مزید باتیں سناتا مگر اس کا موبائل بج اٹھا. ہاں رنم بولو. سبحان نے کال ریسیو کرتے ہوئے کاشی میدان میں موجود دوسرے قیدیوں کو دیکھنے لگا. مگر اسے سبحان کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ کم از کم اس کا بھائی ایک فیملی کے ساتھ فیملی والے ماحول میں اچھی زندگی گزار رہا تھا. بہروز سے بھی اس کی 3 سے 4 دفعہ ملاقات ہوئی. جبکہ یسرا اور رنم کا نام وہ اکثر سبحان کے منہ سے سنتا, جسے لیتے ہوئے سبحان کے لہجے میں عزت پیار اپنائیت ہوتی. پریشان مت ہو, مشکل سے 15 منٹ میں پہنچتا ہوں میں تمہارے پاس. سبحان کال کاٹ کر جانے کے لیے تیار ہو گیا. کیا بس سب خیریت؟ سبحان کے چہرے پر فکر مندی دے کر کاشان نے اس سے پوچھا. ہاں یار یونیورسٹی میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا, رنم گھبرا رہی ہے, میں چلتا ہوں, اپنا خیال رکھنا. سبحان کاشی سے گلے ملتا ہوا وہاں سے چلا گیا. او ہو ہمارے گھر تو بڑے بڑے لوگ تشریف لائے آج. سبحان کے ساتھ رنم یونیورسٹی سے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر یسرا کے ساتھ بیٹھے عاشر کو دیکھ کر کہنے لگی. رنم کو دیکھ کر عاشر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کیسی ہو رنم؟ اور سبحان تم کیسے ہو؟ عاشر رنم کی خیریت پوچھ کر سبحان کی طرف بڑھا. میں ٹھیک ہوں, تم بتاؤ, بڑے دنوں بعد چکر لگا. اور رانی کیسی ہیں؟ سبحان نے گلے مل کر فرح کے بارے میں پوچھا. امی بھی ٹھیک ہے, تم سب کو سلام بول رہی تھی, تم لوگ تو چکر ہی نہیں لگاتے. ابھی بھی خالہ سے یہ شکوہ کر رہا تھا. عاشر نے یسرا کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی. بس یار جب سے ڈیوٹی جوائن کی ہے بہت ٹف روٹین ہو گئی ہے, اور رنم کی بھی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. ماما سے میں نے کہا بھی تھا کہ آنی کے پاس تھوڑے دن کے لیے چلے جائیں, مگر سچ تو یہ ہے کہ ماما کے بغیر ہمارا بھی گزارا مشکل ہے.
सुबह ने युसरा के बराबर में बैठते हुए मजबूरी बताई। आप सब लोग बैठे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। रनम सबको बातें करते छोड़कर अपने रूम में आ गई। तुम दोनों बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ, तब तक रनम भी आ जाएगी, युसरा ने उठते हुए कहा। मम्मा दोपहर का खाना खाया तो लेट हो जाऊंगा, मैं रनम को छोड़ने आया था, आशी से बात करके थोड़ी देर में निकलूंगा। सुबह ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, इस टाइम में वो घर में कम ही आता था। चुप करके बैठो, खुद तो सेहत का ख्याल नहीं, तुम्हें अपनी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो। युसरा के झिड़कने पर सुबान के साथ साथ आशिफ भी हंसने लगा। बच्चा खासा वर्जिशी जिस्म का मालिक युसरा को हर वक्त कमज़ोर लगता, अब कुछ भी हो जाता युसरा सुबान को खाना खाए बगैर नहीं जाने देती, इसलिए वो रिलैक्स होकर बैठ गया। और सुनाओ, तुम्हारी जॉब का क्या बना? सुबान ने आशिफ से पूछा। इसी के बारे में बताने आया, बल्कि मुँह मीठा करवाने आया। जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, कल वहीं से कॉल आई थी। आशी ने खुश होकर सुबान को बताया। ज़बरदस्त यार, ये तो बाकी खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। सुबान ने खुश होकर मुबारकबाद दी। खाली खोली मिठाई से काम नहीं चलने वाला, बाप को और मुझे और भैया को ट्रीट देनी होगी। रनम वापस आकर सिंगल सोफे पर बैठती हुई बोली। चलो फिर आज रात का डिनर मेरी तरफ से क्या याद करोगे तुम दोनों? आश ने दरिया दिली से इन दोनों को देखा। जी तो गाइस, एपिसोड इख्तिताम को पहुंची, कैसी लगी राय का